آپس میں ایک دوسرے سے یہ مناظرے کیوں نہیں کرنے جاتے؟ انہیں پتا ہے کہ قانوناً یہ بین ہے. دوسروں کے جوابات ویڈیوز میں دیتے ہیں, جی قانوناً تو بین ہے, جی بین ہے. کٹنگ نہیں کرنی سر, کٹنگ نہیں, کوئی کٹنگ نہیں. صحیح جائے کہ ہم تو فاتح جہلم کا اسٹیٹس نہیں دیں گے, بالکل نہیں ہمیں ملتا ہے, لیکن کچھ لوگ آئے تھے. عمران خان صاحب جب نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں جہاد کر رہا ہوں, تو جہاد میں تو لوگ شہید ہوتے ہیں, کوئی نہیں شہید ہوا. یون والوں کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ ہوئی, اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک اینکر نے سائل ادیم کے سامنے رکھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ملک چھوڑ دینا چاہیے. میں یہ بات کر رہا تھا, اور تم لوگ تو 25 کروڑ آبادی کو روٹی نہیں دے سکتے ہو, برین ڈرین کی باتیں کرتے ہو, ایک غریب ہو تو بدتمیز. بھائی آپ مجھ سے ایک منٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر کے نا میں نے اپنی تھاٹس دے دی نا, تو دیٹس آل. اب آپ جا کے میری تصویریں لگا کے ان باتوں کے اوپر مجھے ٹونٹ کریں گے جن باتوں کا جواب میں نے دیا ہوا ہے, اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالیں گے, تو میں ریبٹل کروں گا نا میرے بھائی. آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیکولر نظام کے حامی ہیں. کیسر بھائی ہمارے بڑے اچھے حکومت دیتے ہیں, لیکن ریسنٹلی ہم نے ان سے بھی آپ کا جو مطلب اختلاف دیکھا. میرا کوئی اختلاف نہیں, وہ یہاں سے جا کے انہوں نے غلط بات. تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ریئیکشن ویڈیو ریویو ویڈیو بنا رہے تھے لبرل سے خلاف, سیکولرزم کے خلاف, لیکن جب اس طرح کی چھوٹی بحثوں کے اندر اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو سمجھایا نا, میں نے تو ویڈیو ریکارڈ کرائی ان پہ. کل آپ کو کلپ میرے بھائی میں نے تو ریبٹل کیا ہے. بڑے سخت نہیں, گالی تو اس میں نہیں ہے, لیکن خواری کاٹ کے گئے ہیں اور اس طرح اس نے تو ہیڈنگ بنائی کہ انجینئر صاحب گالیاں دینے پہ آگے. اس کا اپنا تو لیول یہ ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گے ٹیکنالوجی روکیا. میں پڑھے ہیں نہیں, آپ سر مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ باہر چلے جائیں, میرے بھائی کھلوو نا, سوال سے سن لیں, آپ سر مشورہ دے رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں, لیکن یہاں پہ رہ کے بھی تو بہت سارے کام اور محنت ہو سکتی ہے. کرانی بند کریں. اس سیکولرزم کا مطلب یہ نا کہ آپ تو دین اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا ریاستی معاملات سے, تو اس سے آپ اس کو آپ سپورٹ نہیں کرتے. سیکولرزم کی بات ہی نہیں ہو رہی, اسلامک سیکولرزم کی بات. اچھا, یہ لگتا ہے. تو آپ یہیں رہنا پریفر کریں گے, آپ بھی چلے جائیں گے؟ ایک ٹیچر کا اسٹوڈنٹ سے شادی کرنا, نکاح کرنا اخلاقی طور پر درست سمجھتے ہیں آپ اس کو یا غلط ہے؟ چلے میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا, آپ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں. آپ آخری بار روئے کب تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ. اور آج ایک بار پھر ہم اپنے اسٹوڈیو سے باہر ہیں, بلکہ شہر سے بھی باہر ہیں, اور آج نن ادر دین انجینئر مرزا محمد علی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمیں بہت سارے کویسچنز ہیں, اور آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 1.5 سال ہمیں ہو گیا پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہوئے. ہمارا جب ارادہ نہیں بھی تھا, ہم جب پوڈ کاسٹ شروع کی, آدھے لوگ تھے کہہ رہے تھے انجینئر صاحب کی پوڈ کاسٹ کب آ رہی ہے, مرزا صاحب کب آ رہے ہیں, اور آدھے لوگ تھے کہ یار وہاں نہ چلے جانا. ابھی ہم نے ارادہ نہیں بھی کیا تھا, اس کے باوجود مرزا صاحب پہلے دن سے ڈسکشن میں ہم نے سمجھا پوڈ کاسٹ کا مطلب شاید جو ہے وہ انجینئر صاحب کے پاس جانا ہے, جہلم جانا ہی ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آنے کی خاص ایک شرط ہے, شہر بھی چھوڑنا پڑتا ہے, اور ہم بخوشی آج صبح اٹھیں اور ویکینڈ کی قربانی سب نے دی ہے. انجینئر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جزاک اللہ خیرہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فوزان بھائی آپ کو جہلم اکیڈمی میں ویلکم ہے, اللہ کا نام لے کے شروع کریں. جناب بہت شکریہ. بلکہ میں نے جہاں سے بات کی ہے کانٹینٹ کریشن سے, وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. سر میں سوچ رہا تھا, بلکہ آپ کے ساتھی سے پوچھا اگر یوٹیوب نہ ہوتی اور یہ سلسلہ کانٹینٹ کریشن کا نام پہ ہوتا, تو آپ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی یہیں تک ہوتا, یا اس کا کیا مطلب اس میں جو کانٹینٹ کریشن ہے اس میں کتنا رول ہے دعوت کے اندر؟ ظاہر ہے یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے جی, کیونکہ جن ٹاپکس کو میں نے موضوع بحث بنایا ہے وہ باتیں تو لوگ اپنے گھر میں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ دوسرا بھائی کہیں اس کو شہادت کے رتبے پہ فائز نہ کر دے. تو یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے جس میں لوگ اپنے جو جذباتی رویے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, علم کی بنیاد پہ نہیں چل رہے ہوتے. تو یقیناً اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا, یوٹیوب نہ ہوتا, تو یہ آواز اس بڑے لیول کے اوپر نہ پھیل سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشت ثانیہ کا فیصلہ کیا. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ مسند احمد میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری دعوت دنیا کے ہر گھر میں نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. اس زمانے میں تو اسے کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا, لیکن آج آپ دیکھیں یوٹیوب کی برکت سے, سوشل میڈیا کی برکت سے ہر گھر تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے اگر آپ کے اندر دم خم ہے. اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, کچھ عرصہ پہلے جب یہ میڈیا کے لوگ تھے یہ ٹیلنٹ کو ہنٹ کرتے تھے, مختلف جگہوں پہ جاتے تھے. اب ٹیلنٹ خود سوشل میڈیا کی وجہ سے آ جاتا ہے, اور اس کا اب رزلٹ یہ نکلا ہے کہ جو لوگ مین میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پروفیشنل جیلسی کا شکار ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ یار ٹک ٹاکرز اتنے ٹک ٹاکرز کیوں مشہور ہو گئے, یہ یوٹیوبرز کیوں مشہور ہو گئے, ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, ہم تو ہیرو تھے. تو اور ان کی جیلسی آپ کو نظر بھی آتی ہے. تو وہ لوگ بھی پوڈ کاسٹ شروع کر رہے ہیں اپنی اپنی, بہت سے لوگ. اچھی بات ہے, دیکھیں وقت کے ساتھ لرن کرنا چاہیے. ہماری تو مجبوری تھی اس موڈ کو اڈاپٹ کرنا. اس کی وجہ ہے کہ جو باتیں میں کرتا ہوں نا, یہ آپ کسی مسجد میں جو فرقوں سے ریلیٹڈ ہیں, ظاہر مساجد, وہاں آپ کر نہیں سکتے. آپ 10 باتیں ان کی مطلب کی کریں گے, ایک ذرا سے ہٹ کے کریں گے, وہ آپ کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیں گے. اس کے لیے پھر آپ کو یا کوئی اکیڈمی بنانی پڑے گی, اور اگر آپ نے ورلڈ لیول پہ بات پہنچانی ہے تو اتنے مراکز تو آپ قائم نہیں کر سکتے.
ٹی وی چینل کھولنے کے لیے لائسنس کی فیس کون دے سکتا ہے؟ یہ تو 2-2.5 ہزار روپے میں آپ انٹرنیٹ کا کنیکشن لیں, ایک اچھا سا کیمرہ ایک دفعہ لے لیں. یوٹیوب نے آپ کو ماشاء اللہ تعالیٰ, میں کہتا ہوں جی اس وقت ماڈرن ایج میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے, بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اچھا جی صاحب, اس میں یہ ہوتا ہے ہمارے جب ڈفرینٹ کریٹرس کی میٹ اپس وغیرہ ہوتے ہیں ڈفرینٹ, اس میں یہ بات زیر بحث آتی ہے کہ جو کانٹینٹ کریشن ہے اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ بات بڑی ڈبیٹ میں رہتی ہے کہ جو ہیٹ ہوتا ہے نا اس کو ڈیل کرنے کے لیے خاص قسم کا تپڑ چاہیے ہوتا ہے, ورنہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے. میں ایک نجی یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں میس کمیونیکیشن میں, یہی کانٹینٹ کریشن. تو پہلے سیمسٹر میں بچے کو ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں, 8ویں سیمسٹر تک جو ہے بہت اچھا وہ کانٹینٹ کریٹر بن چکا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جس قسم کا ہیٹ اس کو ملتا ہے سوسائٹی سے اور جس قسم کی نفرت اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت سے لوگ اسے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ بہت زیادہ ہوتا ہے کانٹینٹ کریشن کے, obviously دونوں طرح کے کامنٹس بہت زیادہ آتے ہیں, اور اس ٹائم آپ ظاہر ہے ڈسکشن میں رہتے ہیں, آپ ہیٹ کو یا نیگیٹیوٹی کو ڈیل کرنے کے لیے وہ خاص سائیکولوجیکل کیفیت میں جاتے ہیں؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر ایسا بنایا ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو فیس کرتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو آپ اپرچونٹی بنا سکتے ہیں اپنی لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, کہ اگر آپ کے اندر کوئی خامی ہے آپ اس کو اوور کم کریں, پلس آپ کو موقع مل جائے کہ اگر کوئی شخص آپ کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتا ہے یا اپنا لقمہ آپ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اسے ریبٹل کریں اچھے انداز میں. یہ علم کی دنیا ہے, آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھیں, لوگ آپ کی بات سنیں گے. اور یہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے میں سمجھتا ہوں آج جو ینگ جنریشن کا ذہن کھل چکا ہے, یہ پہلے کے لوگوں کا نہیں تھا. پہلے کے لوگ جو ہیں وہ بڑے دبے ہوئے رہتے تھے, اس معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کے ڈر کی وجہ سے کوسچن بھی نہیں کرتے تھے. لیکن یوٹیوب پہ تو آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا کمنٹس میں کہ کس نے کیا ہے, تو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, سوال بھی پوچھتے ہیں, اور جب ان کو سیٹسفیکشن کسی پلیٹ فارم سے ملتی ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ ٹرو ریپرزینٹیٹیو علم کا یہ ہے. صحیح ہے. اچھا ان سب اگلا سوال میرا کسی خاص واقعے کی طرف نہیں ہے, ویسے سمجھنے کے لیے کہ جو مناظرہ ہے یہ سوسائٹی کے لیے مفید چیز ہے, ایسے کوئی چیز نکلتی ہے, یا مناظرے کی یہ کہاں سے ہمارے اتنی ایکسائٹمنٹ لوگوں میں آتی ہے کہ فلاں کے ساتھ ہیں فلاں کے ساتھ ہیں. ایک کامنٹ میں دیکھ رہا تھا, ہم نہ فلاں کے ساتھ ہیں فلاں کے ساتھ, ہم جھگڑے کے ساتھ ہیں, مناظرے کے ساتھ ہیں, اس میں بڑی انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے. اس کا کوئی امپیکٹ نکلتا ہے, اس کا سوسائٹی کے لیے کوئی مفید مصرف ہے؟ دیکھیں جو مناظرہ کی ٹرم ہے نا, یہ تو ایک پبلک میں مشہور ہو گئی. شریعت میں اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوئی ہے وہ مجادلہ ہے. مجادلہ, ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جدلیات کی ٹرم بھی آپ کو کارل مارکس کی فلسفی میں ملتی ہے. جدل کہتے ہیں علمی جھگڑے کو, اس میں فزیکلی ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہوتا بلکہ علمی جھگڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف, ادع الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ. بعض لوگ ایسے ہیں جو اچھے واز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ ہے. اور جو تیسری کیٹیگری ہے یہ مشکل کام ہے, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور مجادلہ کرنا ہے احسن طریقے سے. آپ اس کو سمجھ لیں انگلش میں ڈبیٹ ورڈ. لیکن سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں مناظرہ یا مجادلہ یہ تو جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ پرانی ویڈیوز دیکھ لیں, اینڈ پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں, اور اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. اگر ہیلدی ڈبیٹ ہو جس طرح کی یورپ میں ہوتی ہے, امریکہ میں ہوتی ہے, وہاں تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی اور کرسچنس کی جو بھی ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑے ایتھکس کے دائرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ جب اپنی کمپین چلاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے گفتگو کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. یہ ٹرمپ کو چھوڑ دیں, ایک ایکسیپشنل کیس ہے, ادروائز وہاں پہ بڑی ہیلدی ڈبیٹ ہوتی ہے. اس طرح کی ڈبیٹس ہونی چاہیے, لیکن اس کو پھر انشور کرنے والا جو بندہ ہے یا اتھارٹی ہے وہ نیوٹرل ہونی چاہیے, اور اس میں بجائے 1 to 1 ایک دوسرے کے ساتھ ایکشن ہونے کے یہ ہونا چاہیے کہ 10 منٹ میں اپنی دلیل رکھوں, آپ 10 منٹ میں اسے ریبٹل کریں, اور پھر اگلے 10 منٹ کے اندر میں کوئی ایسی بات رکھتا ہوں جسے آپ ریبٹل کریں, اور یوں 40-50 منٹ کے اندر معاملات سلجھ جانے چاہیے. لیکن یہاں مناظرے یا مجادلے کا جو مقصد ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں آوازیں بلند ہوتے ہیں, اس طرح بولتے ہیں جیسے مطلب کوئی جنگ میں وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے, علمی دلائل کے ساتھ معاملات سامنے رکھنے چاہیے. تو ایسا مناظرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مناظرہ عربی زبان میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو. ہمارے ساتھ لوگ جو کرتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ علم کی دنیا میں تو وہ ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے سک رہے, کیونکہ میں نے تو اپنے دلائل ان کتابوں سے دکھا دیے جو بیسک اہل سنت کی کتابیں ہیں, قرآن ہے, بخاری ہے, مسلم ہے, یہ ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. اب ان کے پاس جواب ان کتابوں سے تو نہیں ہے,
یہ کیا کریں گے, یہ بات کا رخ بدلنے کے لیے کہتے ہیں سامنے بیٹھو. جب سامنے بیٹھیں گے نا تو وہ ان ٹاپکس پہ بات ہی نہیں کریں گے. وہ کہیں گے جی آپ نے ڈگری کہاں سے لی, ٹھیک ہے, آپ ضرب یضرب کی گردانیں سنائیں. یہ خود مولوی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سنیں گے. یہ تو اسی طریقے سے کہ میں ان سے یہ سننا شروع کر دوں کہ دعائے قنوت سنائیں. حنفی دعائے قنوت سنا ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے جو دعائے قنوت یاد کی ہوئی ہے, اللہم انا نستعینک و نستغفرک, یہ تو قنوت نازلہ کی دعا ہے. اہل حدیث کو دعائے قنوت آتی ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے, اللہم اہدنی فی من ہدیت. تو یہ تو حنفیوں کے علماء نے بھی نہیں یاد کی ہوئی, تو دعائے قنوت ہی نہیں سنا سکیں گے. تو یہ تو پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہونے والی بات ہے. سلوشن اینڈ پہ یہ ہے کہ جو میرا مقدمہ ہے آپ اس مقدمے کے اوپر مجھ سے بات کریں. یعنی میرا مقدمہ یہ ہے کہ آپ جن بزرگوں کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ان کی کتابوں کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کی کتابوں میں واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات موجود ہیں, جو میں نے قرآن و سنت سے دکھا دیا ہے کہ یہ آپ کے بزرگ کہتے ہیں, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, قرآن و سنت کی یہ تعلیمات ہیں. اب آپ اسے ویڈیو میں آ کے ڈیفینڈ کریں. ویڈیو میں کیسے ڈیفینڈ کریں, بتائیں کہ قرآن و سنت میں یہ چیزیں ہیں اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے پہلے مناظرے بھی کیے ہوئے ہیں. اب پہلے جب مناظرے کرتے تھے تو اس کو کبھی شتی ہاتھ, کبھی معرفت کی بات کر کے ڈیفینڈ کرتے تھے, لیکن آج کا پڑھا لکھا بندہ تو اس طرح کی لیم ایکسکیوزز سننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں, آپ دوسروں کو تو کفر کے فتوے کی زد میں لیتے ہیں, قادیانیوں کو, اور جب اپنے گھر میں ایسی بات نکلے تو آپ اس کو کبھی کہتے ہیں یہ شتی ہاتھ ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ خاص حالت میں ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو عام آدمی تو ان کی اس بات کو بائی نہیں کرے گا, اس لیے پھر وہ لڑائی جھگڑے میں ہوتا ہے. ایسے ہی تو آپ کا جو ویژن اور مشن ہے اس میں یہ مباحثہ یا مجادلہ یا مناظرہ یہ اس کے لیے الائن نہیں ہے, آپ اس میں میں نے تو اپنے دلائل آلریڈی اپنے کارڈ شو کر دیے ہیں. اب جس میں ہمت ہے ویڈیو میں آ کے جواب دے, ویڈیو میں آ کے یہاں جی ویڈیو میں ظاہر ہے. اور یہاں پہ ہم اوپن رکھا ہوا ہے, سنڈے والے دن کوئی بھی آ سکتا ہے, پرچی پہ لکھ کے سوال کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے 1-to-1 بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ کے طور پہ تو لوگ آ سکتے ہیں, لیکن اگر وہ 1-to-1 بیٹھنا چاہتے ہیں جس میں وہ کسی ایک فرقے کے نمائندہ بن کے آنا چاہتے ہیں, تو پھر میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ تو کروڑوں کی تعداد میں, آپ کے علماء لاکھوں کی تعداد میں, میں ایک سے بات کروں گا, اسے دلائل میں مات دوں گا, تو آپ کے فالوورز کہیں گے کہ یہ تو ہماری نمائندہ شخصیت ہی نہیں ہے, فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ ماہر ہے اس فیلڈ کا. تو میں نے اس کا حال یہ سوچا تھا کہ آپ اپنے فرقوں کے جو بڑے ہیں نا, جس طرح بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, دیوبند کے تقی عثمانی صاحب ہیں, ان سے ایک ویڈیو اپنے حق میں بنوائیں اور کہیں کہ میں ریپ ہوں اس فرقے کا ان کی جانب سے, اور وہ مجھ سے آ کے بات کر سکتے ہیں. نامینیشن لے کے, ہاں یہ میں نے لکھ کے نہیں ویڈیو میں, کیونکہ لکھی ہوئی چیز تو یہ خود بھی ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ویڈیو بنائیں, اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو نہ, اوریجنل ویڈیو ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آگے بات کر سکتا ہے. بنیادی عقائد پہ, توحید کے اوپر, ختم نبوت کے اوپر آپ بات کریں, میں تیار ہوں. لیکن میں نے جو کچھ پبلک تک بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دی ہے. اچھا یہ سب کچھ ان کا میرے کیس میں ہے, آپس میں ایک دوسرے سے یہ مناظرے کیوں نہیں کرنے جاتے؟ انہیں پتہ ہے کہ قانوناً یہ بین ہے. دوسروں کے جوابات ویڈیوز میں دیتے ہیں, جی قانوناً تو بین ہے, جی بین ہے. اگر کہیں پہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے نا, اس وقت اگر پولیس چھاپا مارے تو گرفتار ہو جائیں گے. ہاں آپ بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, بعد میں ویڈیو پہ چڑھ جاتی ہے, پھر وہ پولیس کی ڈومین سے نکل جاتی ہے, کیونکہ ایکٹیویٹی ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے, وہ پھر ایف آئی اے سے متعلق ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ گرفت نہیں کرتے. تو آپس میں تو یہ نہیں کرتے کہ جی کبھی دیوبندی جو ہیں وہ بندے اکٹھے کر کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر چلے جائیں کہ نکلو مناظرہ کرو. میرے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیسیکلی وہی جو موب چڑھانے کی ایک سائیکی ہے, کسی کو یعنی ونریبل کر دینا, اس کے بارے میں کبھی اسے بولنا مرزا جونیئر. اب آپ دیکھیں کتنا خطرناک کھیل ہے, یہ بول کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں وہ غلام احمد قادیانی بھی مرزا تھا نا, اسے کہتے ہیں سینئر ہے, یہ جونیئر ہے, تاکہ کوئی ممتاز قادری, کوئی غازی علم الدین اس کے اوپر چڑھ دوڑے. تو میں تو اس طرح کی چیزوں سے ڈرتا نہیں ہوں. میں نے آج بھی پورا نیریٹو دیا, 2 گھنٹے کے اندر میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے کہ اللہ کے بندو, علمی دلائل میں آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر شوق ہے تو آپ جواب دیں ویڈیو میں. فیئر انف. میں اگلا سوال نہیں کروں گا, وہ کسی اور طرف چلی جائے گی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, تو آپ روزے محشر آپ اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کون سا عمل اللہ کے حضور سب سے پہلے پیش کرنا چاہیں گے ہماری یہ اللہ تعالیٰ اچیومنٹ ہے؟ ایک ہی عمل کہ ہم نے لوگوں کو بابوں کی بجائے کتابوں سے جوڑا ہے, اور کتابیں اس شخصیت کی تعلیمات جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے کسی فرقے کی دعوت نہیں دی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا, المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے, اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرے اس کی نبی کی سنت. اور غدیر خم کے موقع پہ فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم اسے پکڑو, اس
کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو ہم نے لوگوں کو کتاب اللہ سنت کے ساتھ جوڑا ہے، اہل البیت کے ساتھ جوڑا ہے، ان تعلیمات کے ساتھ جوڑا ہے جو کامن تھی ہماری۔ اگر میں نے کوئی اپنی کتاب لکھ کے کسی کو تھمائی ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کی تعلیمات ہیں۔ یہ وہی کتابیں ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں اسٹیبلشڈ ہیں، اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں، قرآن کے بعد بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ میں نے لوگوں کو بکش مسلمان بنایا بجائے ایک ٹریڈیشنل مسلمان کے جو اپنے فرقوں کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں، اور فرقوں میں اتنا اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کو ایک کافر سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے، ہم علمی اختلاف کرتے ہیں، نمازیں ساروں کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے سب کو دیتے ہیں، اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، کہا یہ ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن بریلویوں کو یہاں غلطی لگی ہے، اہل حدیث کو یہاں غلطی لگی ہے، دیوبند کو یہاں غلطی لگی ہے، اہل تشیع کو یہاں غلطی لگی ہے، وہ اپنی اصلاح کریں۔ قادیانیوں کو میں کافر سمجھتا ہوں، اس کے باوجود ان کی پرسیکیوشن کا قائل نہیں ہوں، علمی طریقے سے اپنی بات ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ کئی قادیانیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ بالکل صحیح ہے شاہین صاحب، آپ جیسے فرمایا کہ یہ جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں یہ صدیوں سے موجود ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی اور بہت سارے مسائل۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہم مطلب سوئے ہوئے جن کو لات مار کے ان کو جگائیں اور گلی گلی میں بحثیں شروع ہوں، جس طرح کہ بہت سی جگہوں پہ ہوتی بھی ہے؟ ہم مشترکات پہ اکٹھے کر کے یا آگے چلنے کے حساب سے جو گریٹر پرپز ہے اس کے اوپر چلنا زیادہ مفید نہیں رہے گا؟ میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن مشترکات ہماری کیا ہوں گی؟ دیکھیں یہ تو قرآن کی دعوت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ آؤ اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر جو تم میں اور ہم میں کامن ہے۔ یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمز، جیوز اور کرسچنز بھی کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہوں۔ وہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہیں بنا لینا۔ اب مسلمان اگر کسی کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہوں گے، جو کامن بانڈ ہے، وہ کامن بانڈ کسی فرقے کا لیڈر تو نہیں بتائے گا، وہ تو اللہ کے نبی بتائیں گے۔ تو نبی الاسلام نے حجۃ الوداع پہ فرما دیا، میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل بیت، تو ہم اسی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کامن ٹرم کے ساتھ۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے، کتابیں تو وہ پیش کی لیکن اس میں اپنی کہانیاں پڑھتے رہے، یعنی عزتیں انہوں نے اویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے انہوں نے بٹورے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سواریاں مکے اور مدینے کی آواز لگا کے سوار کی ہیں، لیکن پھینکی جو ہے وہ دیوبند میں، بریلی میں اور اپنے فرقوں میں۔ تو یہ کوئی سویا ہوا جن نہیں ہے سرکار، اس جن کو سلائی ہم نے آ کے۔ آپ دیکھیں ہر گلی میں آپ کو ایک فرقے کی اگر ایک مسجد نظر آ رہی ہے نا، تو دوسرا فرقہ پیرلل میں اپنی مسجد بناتا ہے۔ اگر یہ جن سویا ہوا تھا تو پھر مسجد تو ایک ہونی چاہیے تھی۔ اسلام آباد میں تو سر پھٹ جاتے ہیں اگر ایک سیکٹر میں دیوبندیوں کو مسجد ملے اور وہاں بریلویوں کو نہ ملے، جب تک کہ ان کو ایک پلاٹ نہ دیا جائے۔ تو یہ سویا ہوا جن کوئی نہیں ہے، صرف لیپا پوتی کرتے ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں۔ ہم سب اگر ایک ہوتے، ان کے بڑے بزرگوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کیا ہوا ہے، یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ ایک ہوں تو مسجد ایک ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں پہلے تو اس سے بھی زیادہ ورسٹ حالات تھے، یہ میڈیا کی برکت سے ابھی تھوڑے یہ نارملائز ہوئے ہیں۔ 400 سال تک 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ نے کعبے میں 4 مسلح ڈال کے رکھے، امت کی جمعیت کو توڑا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور پیرلل میں ان کی نمازیں ہوتی تھیں۔ مغرب کی تو پیرلل میں ہوتی تھی، باقی آگے پیچھے تھوڑا بہت ٹائم کر لیتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ کوئی سویا ہوا جن تو نہیں تھا، اس جن نے تو امت کی جمعیت کو توڑا۔ مجھے بتائیں 1925 میں اگر سعودی حکومت آ کے یہ 4 مسلح اٹھا کے ایک مسلح نہ کرتی، آج جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں وہ کعبے میں جا کے اگر 4 اماموں کو دیکھتے کہ الگ الگ نمازیں پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے تو اسلام کو وہیں چھوڑ دینا تھا کہ یہ اسلام کعبے کے اندر 4 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، تو کون سا اسلام ہم نے فالو کرنا ہے؟ اسلام وہ ہے جو کتابوں میں ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو بابوں نے سکھایا ہے۔ صرف وہ باب معتبر ہیں جو کتابوں کو ماننے والے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں وہ باب معتبر نہیں ہیں۔ سر اس میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو سویا ہوا جن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عام، اگر ہم معاشرے کو دیکھیں پاکستانی سماج کا، تو عام آدمی کا شاید ایشو نہ ہو، کہ عام آدمی کو جب غریب آدمی کا ہو، جو پاکستان کی ایلیٹ ہے، جو اشرافی ہے، اس کا ایشو شاید یہ نہیں ہے کہ ہم نے کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کس کے پیچھے نہیں ہے۔ جو ہمارا دین ہے، جو اسلام ہے یا پورا نظام ہے، اس کو زیادہ مسئلہ شاید سیکولرزم سے، لبرلزم سے، ان چیزوں سے ہو۔ تو اگر یہ سارے جو دینی پلیٹ فارم رکھنے والے لوگ ہیں اگر مشترکہ ہو گئے ان بڑے چیلنجز کا مقابلہ کریں تو زیادہ مفید نہیں ہے؟ وہ بڑے چیلنج کیسے ہیں مجھے بتائیں، زیادہ تعداد ایلیٹ کلاس کی ہے یا مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی ہے؟
یہ تو 0.01% بھی نہیں اس معاشرے کا جن کی آپ بات کر رہے ہیں. تو رول تو ان پہ ایلیٹ ہی کر رہی ہے, امپیکٹ تو زیادہ ان کا رول ایک الگ بات ہے, آپ رول کرنے والوں کی اصلاح بھی کر لیں, جب تک گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی چینج نہیں آئے گی کوئی کیا کر سکتا ہے مجھے بتائیں. یہ عمران خان صاحب کی جو تھیوری تھی نا کہ اوپر آ کے اگر کوئی بندہ بیٹھ جائے گا تو نیچے نظام چینج ہو جائے گا, اینڈ پہ انہوں نے خود اس بات سے یو ٹرن لے لیا کہ ایسا نہیں ہوتا, مجھے تو ٹیم ہی اس طرح کی ملی. یہی ہم بتاتے ہیں چینج گراس روٹ لیول سے آتی ہے, ٹھیک ہے. گراس روٹ لیول کے اوپر اکثریت تو ان لوگوں کی ہے. مجھے بتائیں جب آپ کے آرمی چیف کا یہ حال ہو کہ اس کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ وہ قادیانی ہے تو راتوں رات وہ عمرے پہ چلا جائے, آپ کے ملک کا سب سے طاقتور ترین انسان, اس کو بھی اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ ان مولویوں سے لینا پڑتا ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہی کوئی نہیں. بڑی پیڑی شاہ ہے لوگ, تو انہوں اندازہ نہیں, اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو ہاتھ لگے. تو یہ جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ یوٹیوبرز ہیں نا, یا بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے اندر, وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ ایتھیزم پہ یا یہ کر رہے ہیں. مجھ سے زیادہ کس نے کام کیا ہے اس وقت بھی جائیں یوٹیوب پہ, سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں اس طرح کے سارے ٹاپکس کے اوپر. میں نے چونکہ مولویوں کو ہاتھ ڈالا ہے اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ اس پہ کام کریں. میں اس پہ تو کام کر چکا ہوں, یعنی میں نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا, قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. کتنے علماء ہیں جنہوں نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا, قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے؟ کسی نے بھی نہیں. سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر میری درجنوں ویڈیوز ہیں. تو پھر مجھے کیوں مشورے دے رہا ہوں؟ میں یہ سارے کام کر چکا ہوں, اب کتنی دفعہ میں یہ کروں گا؟ وہ جتنے چیلنجز ہیں وہ میں نے ان کو ریکارڈ کروا دیا ہے. اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جس سیکولر یا ایتھیسٹ کو آپ اسلام کی طرف لانا چاہ رہے ہیں یا جسے خدا کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کون سا خدا, بریلویوں کا خدا, دیوبندیوں کا, اہل حدیث کا, یا شیعہ کا. اب آپ بھولا سا منہ بنا کے کہیں گے ساروں کا خدا ایک ہے, وہ کہیں گے اگر ساروں کا خدا ایک ہے تو ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ادھر آپ کے سارے یوٹیوبر, وہ ہمارے بقول شیر مروت بھائی کے وہ یوٹیوبر تو وڑ گئے, پھر ادھر پہ انجینئر صاحب کام آئیں گے کہ بھائی ریالٹی یہ ہے کہ یہ سب غدار ہیں, آپ نے بکس کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. پریکٹیکلی یہ غدار ہیں, جس طرح جوز اور کرسچنز جو ہیں جیزس کرائسٹ کے غدار ہو چکے, موزس کے غدار ہو چکے, اس طرح مسلمان اپنے نبی کے غدار ہو چکے ہیں. دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے. آپ اس بات کے اوپر کیوں نہیں ایمفسائز کرتے کہ نبی علیہ السلام نے کسی شخصیت کے حوالے آپ کو نہیں کیا, کتاب و سنت کے حوالے کیا. آپ کو پتا تھا شخصیات نے تو فوت ہو جانا ہے, 4 بندوں کے حوالے کیا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صحابہ تو ہزاروں میں تھے, ان کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ آپ کو پتا تھا کہ خلفائے راشدین وہ یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی غلط کام بھی کریں گے پبلکلی رپورٹ ہوگا, لوگ ان کی اصلاح کر لیں گے. ہر بندہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا, اور آپ علیہ السلام نے کتابوں کے ساتھ جوڑا, اور صحابہ کرام نے بھی الٹیمیٹلی فوت ہونا تھا. 100 سال کے اندر سارے صحابہ فوت ہو چکے تھے. آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں. ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں. اگر نبی علیہ السلام کسی صحابی کے والے بھی امت کو کر کے جاتے تو آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1300 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. آپ نے کتابوں کے حوالے کیا. تو میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ بھی کتابوں پہ اکٹھے ہو. یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کتابوں کو چھوڑیں, اپنے اپنے بزرگوں کو ہم تھامیں گے. بھئی اختلاف وہیں پہ شروع ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے بزرگوں کو تھامتے ہیں نا تو آپ کے بزرگوں کی تعلیمات قرآن کے خلاف ہے. مجھے بتائیں, قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. امت کی اکثریت مرے ہوئے لوگوں کو قبروں میں جا کے پکار رہی ہے. توحید کا ٹیسٹ ہی وہ پاس نہیں کر سک رہی. میں ان کو سیکولرزم سمجھاؤں, ان کو ایتھیزم سمجھاؤں, جن کو توحید کے لیے بے نہیں پتا. ہاں, وہ جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں جو بہت تھوڑے سے ہیں, ان کے لیے آلریڈی میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, اور ان کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. نعمان علی خان ہے, اچھا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز ہیں ان کے لیے. اس طریقے سے مفتی مینک ہیں, اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن سب کانٹیننٹ جو دنیا میں آپ سمجھ لیں مسلمانوں کا 1/3 سے زیادہ لوگ ہیں, ان کے مسئلے یہ ہیں. فرقہ وارانہ. تو یہ سیکولرزم کو اور اس ساری چیزوں کا فتنہ اور اسلام کے لیے چیلنج سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے جی, لیکن ان سے بڑا چیلنج میں مولوی کو سمجھتا ہوں. کیونکہ یہ جس طریقے سے اگر آپ تھوڑی ہسٹری پڑھیں, یہ جو ایتھیزم ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے کرسچینٹی کے فرسودہ خیالات کی. اس کے خلاف ریونج ہے. پھر انہوں نے چرچ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. آج ایک چھوٹا سا ویٹیکن سٹی ہے ان کے لیے. اسی طریقے سے مسلمانوں کی یوتھ متنفر ہے ہمارے مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور وہ دن دور نہیں کہ مولوی سٹی بھی بن جائے ویٹیکن سٹی کے مقابلے میں. میں نے تو ڈیمانڈ کی ہے کہ ہماری جان چھڑائیں ان سے. یہ ہے چیلنج. لیکن روٹ کاز انالیسس جس طرح گورا آپ کو کہتا ہے نا, اب میں ایک کوالیفائڈ انجینئر ہوں, مجھے پتا ہے کہ معاملات کو آپ نے دیکھنا ہے کس طریقے سے, کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ دین کی پیشوائی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا, وہ سب سے بڑے اس دین کے دشمن ہیں. دنیا کا کوئی مذہبی پیشوا یہ نہیں کہتا کہ ہمارے کتابوں کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے, سوائے مسلمانوں کے مذہبی پیشوا کے. نہیں کہتے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے.
کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھانا تو ہمارے نظریات تو اس میں موجود ہی نہیں, لوگ ہم سے کوسچن کریں گے. انہوں نے تو وقت کے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا. جیزس کرائسٹ نے 25 سال کی عمر میں جب یروشلم میں جا کے یہودی پادریوں کو یہ کہا کہ تم حرام خور ہو, تورات کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہو, انہوں نے کہا یہ واجب القتل ہے, یہ آؤٹ آف ویڈلاک پیدا ہوا ہے, اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اور الٹیمیٹلی انہوں نے ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کی, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک اور بندہ چڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا. یہ مولوی وہ طبقہ ہے جو بنی اسرائیل میں آئے ہوئے اپنے پیغمبر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, مجھے آپ کو کہاں سے انہوں نے ایکسیپٹ کرنا. سر وہ مسائل تو بالکل ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں جو دوسری بات کر رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں نے اسلامک سیکولرزم کی ٹرم سنی ہو کہ وہ دلچسپ ٹرم لگی اس حوالے سے ہمیں کہ ایک چیز ہے کہ اسلام اور سیکولرزم جو کہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں, وہ ایک ہی پیراڈائم میں کو ایگزسٹ کیسے کر سکتے ہیں جب ایک دوسرے کے خلاف ہیں, متضاد چیزیں ہیں. جب آپ اسلامک سیکولرزم نا, یہ ٹرمنالوجیز ہیں. اسلامک سیکولرزم کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے, اسلامک بینکنگ کے اوپر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت کسی نے کیوں نہیں کہا کہ بینکنگ تو نظام ہے یہودیوں کا, ہم نے تو پیرلل میں سارے علماء نے بورڈ بنا لیا. ٹھیک ہے, میں اسی لیے کہتا ہوں جس نے مجھ سے بات کرنی علمی گراؤنڈز پہ کرے, جذباتی نہیں. اسلامک بینکنگ کے اوپر وہی غصہ آیا ان کو کیونکہ ان کے اپنے مولوی 3-4 لاکھ تنخواہیں لے کے اس شریعہ بورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے بینکنگ جو ہے اس کو اسلام کا جامہ تو پہنایا جا سکتا ہے جو کہ ہے ہی یہودیوں کا نظام تھا. تو پھر آپ کو یہ بینکنگ کے فضائل بتائیں گے کہ نہیں بینکنگ کیٹیگوریکلی تو غلط نہیں ہے, اس کے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. اچھا, پھر ڈیموکریسی جس کی بنیادی شرکی ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی, اس کے اگینسٹ مسلمانوں نے اسلامک ڈیموکریسی. پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. ادھر مولوی کدھر مرے ہوئے تھے جب اس کا نام یہ رکھا جا رہا تھا, 73 کے آئین میں وہ شامل ہے. ڈیموکریسی اگر اسلامک ہو سکتی ہے, بینکنگ اسلامک ہو سکتی ہے, تو سیکولر اسلامک کیوں نہیں ہو سکتا؟ سیکولرزم تو بعد میں آئے گا نا. ڈیموکریسی میں کیا ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی, اگر مرد کی مرد سے شادی کو ووٹ لگ کر دیں گے نا لوگ تو وہ ہو جائے گی. لیکن اسلامک ڈیموکریسی کیا ہے کہ نہیں ہوگی, حلال کے دائرے کے اندر. اسی طریقے سے میں نے اسلامک سیکولر کی ٹرم ڈیوائز کی ہے, جس طرح ان مولویوں نے اسلامک ڈیموکریسی, اسلامک بینکنگ کی ٹرم ڈیوائز کی ہے نا. ہم ان کے اوپر فتویٰ تو نہیں کفر کا لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ اسلامک بول کے وہ اس ٹرم کو ڈیفائن کرتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں اسلامک سیکولرزم کیا ہے, کہ جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت ایک فرقہ دوسرے کو جینے کا حق نہیں دیتا, چھوٹی سی بات ہو تو یہ کہتے ہیں سر تن سے جدا. یہ سری لنکن کو ایک سٹیکر اتارنے کے اوپر, جس سری لنکن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سٹیکر کا مطلب کیا ہے, اسے یہ قتل کر دیتے ہیں. پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں, لوگ تھوکتے ہیں اس طرح کی بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر. وہاں پہ اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے, جس کی مرضی ہے کہ وہ باطل کا آخرت میں فیصلہ ہوگا. یعنی بیسک ہیومن رائٹس, اور لوگوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے عقائد رکھ سکتے ہیں, اپنے عقائد کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. یہ بیسک رائٹ ہے ہر بندے کا, اور دوسرے کے اوپر اپنے عقائد کو تھوپیں گے نہیں. اس کو میں نے ٹرم کو کہا اسلامک سیکولرزم. اس کے موجود آپ ہیں اس ٹرم کے, یہ آپ نے میرے بھائی کیا مولویوں کو صرف رائٹ ہے کہ یہودیوں کی بینکنگ کو اسلامک کر دیں اور جیوز اور کرسچنس کی بنائی ہوئی ٹرم ڈیموکریسی کو اسلامک کر دیں؟ مجھے کوئی رائٹ نہیں حاصل ہے. نہیں, فرقہ واریت کے خلاف ہے کہ اس کو استعمال کرنے کو بہتر ٹرم نہیں, کیونکہ سیکولر میرے بھائی پھر بعد میں وہی کروں گا کہ ان مولویوں کو مشورہ دیں کہ انہوں نے یہودیوں کی ٹرم کیوں لی ہے. بات یہ نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹومی. چلیں اس کو سمپل کرتے ہیں. ملک کے جو ریاستی لاجیکل بات کریں میرے بھائی, اللہ کے فضل سے میں ہر بات کا جواب دوں. نہیں بالکل سوال کر رہے ہیں آپ, بالکل جذبات سے بات نہیں کرنی, علمی بات ہے. جس دن یہ اسلامک بینکنگ کو شرکیہ کہیں گے نا اور کہیں گے یہ ٹرم غلط ہے, اسلامک ڈیموکریسی کو, اگلے دن آ کے مجھ سے بھی رجوع کریں. اس کو سمپل یہ کرتے ہیں کہ جو ملک کے ریاستی معاملات ہیں اس کے اندر اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق جو سسٹم اور گورننس ہے اس کے اب حامی ہے کہ گورننس جو ہے وہ اسلامک سسٹم کے کیوں نہیں حامی ہے. لیکن اگر اس گورننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو کاٹ دینا تو اس کو نہیں, میں اس کا کوئی حامی نہیں ہوں. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو دین اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا ریاستی معاملات سے, تو اس سے آپ اس کو آپ سپورٹ نہیں کرتے. سیکولرزم کی بات ہی نہیں ہو رہی, اسلامک سیکولرزم کی بات. اچھا, یہ لگتا ہے جس طرح آپ مجھے کہیں گے جی بینکنگ کا تو مطلب یہ ہے کہ سود پہ قرضے دینے ہیں, تو میں پوچھوں گا آپ کے مولویوں نے جو اسلامک بینکنگ بنائی ہے, نہیں اسلامک بینکنگ تو یہ نہیں نہ ہوتی, تو اس طرح تو نہ کریں. ہمیں بھی رائٹ ہے. نہیں بالکل, ٹرم بالکل نہیں ہے. ہاں جی, ٹرم ڈیوائز ہونی ہے. ٹرم ساری گوروں سے آئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی اسلامک ہسٹری میں کوئی جماعت نہیں تھی. پہلی جماعت جو بنی ہے نا صحیح جماعت کے معنوں میں, وہ جماعت اسلامی ہے. مودودی صاحب نے کانسیپٹ کہاں سے لیا ہے؟ کمیونسٹ پارٹی سے, باقی پارٹیوں سے. یہ ٹرمز ہی ساری ادھر سے آئی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح اجمیر شریف والوں نے کوئی کیمرہ نہیں نہ بنایا, بغداد شریف والوں نے کوئی
کالر مائک نہیں نا بنایا. اس طرح مسلمانوں میں یہ جدید جتنی آپ کو دنیا میں اس وقت چیزیں نظر آ رہی ہیں نا فلاسفی کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں کہ جنہیں ہم کافر سمجھتے ہیں. ہم نے پازیٹیو چیزیں ان سے لی ہیں, ورنہ مودودی صاحب سے پہلے 1400 سال میں کسی کو کوئی جماعت بنانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ماڈرن دور آ چکا ہے, اب کنٹریز کا دور ہے, اب امپائر سے کنٹریز بن چکے ہیں. جب کنٹریز بنی ہیں تو سپریم کورٹ کی ٹرم کیا ہے, یہ اجمیر شریف والوں نے بتائی ہے آپ کو, ہاں بتائیں. ہائی کورٹ یہ دیوبند شریف نے بتائی ہے, سول کورٹ یہ بریلی شریف والوں نے بتائی ہے. کیا بات کرتے ہیں, ہر چیز آپ ان کی استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے جذبات سے ہٹ کے نا علم, یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو سیکولر بنا رہی ہیں. وہ والا سیکولر جسے آپ نفرت کرتے ہیں, یہ چیزیں جو لوگوں کو ایتھیسٹ بنا رہی ہیں. کیوں؟ ہمارے مذہبی پیشوا بھی جاہل ہیں, اور ان کے جو نمائندہ پڑھے لکھے پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے وہ بھی جاہل مطلق ہیں. نہ انہیں دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ ہے, صرف اپنی فلاسفی جھاڑتے ہیں, علمی گراؤنڈ کے اوپر زیرو ہیں وہ. صحیح ہے. چلیں یہ بات کلیئر ہوئی کہ آپ جو ہے وہ حکومت میں اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق جو ہے وہ ریاستی معاملات چلانے کے قائل ہیں. یہ سن کے تسلی ہوئی, کیونکہ وہ ٹرم سن کے لیکن زبردستی نہیں. تھوڑی کنفیوژن دیکھیں ہو گئی. اگر ہمارے ملک میں ہندو ہیں ان کے اوپر کوئی اسلامی حکومت نہیں ہونی چاہیے. اسلامی حکومت کے مطابق, اسلامی قوانین کے مطابق ان کے نہیں, حقوق ان کا پہ کیوں تحفظ ہوگا. نہیں, وہ ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا نا سر, اسلامی قوانین کے مطابق. نہیں, جب آپ یہ کہیں گے نا کہ اسٹیٹ کا ایک مذہب ہوگا, اسٹیٹ مذہب رکھے اپنا ان لوگوں سے متعلق جو اس مذہب کو مانتے ہیں. اسٹیٹ کا مذہب اگر اسلام ہے تو وہ یہودیوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. سر اسلامی نظام میں یہودیوں کے حقوق ہیں نا, اقلیتوں کے. میں یہی بتا رہا ہوں نا. نہیں, اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ بھی جو ہے نا روڈ پہ اٹھ کے تو ہماری طرح احتجاج میں شامل ہوں گے, ادروائز ان کا بھی سر تن سے جدا, یہ نہیں ہوگا. یہ لوگ چاہتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر دھرنوں میں ننگی گالیاں دے رہے تھے. کدھر علماء مر گئے تھے, ان کی زبان کو لگام دینے والا تھا. ایک بندہ بیٹھ کے گالیاں دیتا رہا, سارے اس کے دھرنوں میں بیٹھ کے ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس کا ساتھ دیتے رہے. کدھر مرے تھے؟ میں اکیلا بول رہا تھا کہ یہ اسلام نہیں ہے جو یہ پریزنٹ کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے. اس طرح کی اسلامی حکومت میری دعا ہے کبھی بھی پاکستان میں نہ آئے. ہم اس طرح کی کسی اسلامی حکومت کو, کسی اسلامی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے جو فرقوں کا نظام ہو, جس میں دوسروں کو رائٹ نہ ہو اور وہ اپنے مرضی کا اسلام تھوپیں مسلمانوں کے اوپر. اللہ نہ کرے ایسا اسلامی نظام. کوئی ایسی سیاسی جماعت جو کہ جس کا کوئی فرقہ واری سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر اس کو کردار ملے اور وہ اس کو پریکٹس کرے بالکل گریجولی ہم سپورٹ کریں گے. جماعت اسلامی کو میں سپورٹ کرتا ہوں بالکل. مجھے ان کے بارے میں کانفیڈنس ہے. انہوں نے اپنے ٹریک ریکارڈ سے ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ سپیس دیتے ہیں. ان کی مسجد میں اگر کوئی اونچی آمین کہتا ہے, رفع الیدین کرتا ہے, وہ اسے نہیں ڈانٹتے نہ نکالتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دین کے, ان کی مساجد میں آپ اونچی آمین کہہ کے بتائیں, لڑائی ہو جاتی ہے. وہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیں, جدھر آپ کا ٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ اونچی آمین پہ لڑائی ہو جائے, ان لوگوں کے حوالے آپ اسلامی نظام کرنا چاہتے ہیں. اللہ نہ کرے, اس سے تو بہتر ہے کسی کافر کے ہاتھ میں حکومت چلی جائے, کیونکہ وہ مجھے جینے کا حق دے گا. اس کے اوپر میں دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ کے مولویوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ بغداد شریف, اجمیر شریف نہیں جاتے, یو کے شریف جاتے ہیں, امریکہ شریف جاتے ہیں, کیونکہ وہاں اسلامی حکومت ہے, یہاں مسلمان حکومت. جو اس بار میں آپ کی لاسٹ ڈسکشن ہوئی تھی, وہ ڈسکشن تو بہت اچھے ماحول کی ہوئی تھی. کیسر بھائی ہمارے بڑے اچھے, مطلب بڑے معتدل قسم کے آدمی ہیں, آرگیومنٹس دیتے ہیں. لیکن ریسنٹلی میں ان سے بھی آپ کا جو مطلب اختلاف دیکھا. میرا کوئی اختلاف نہیں, وہ یہاں سے جا کے انہوں نے غلط بات. تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ مطلب یہ کہ وہ اس سے پہلے ریئیکشن ویڈیو, ریویو ویڈیو بنا رہے تھے لبرل کے خلاف, سیکولرزم کے خلاف. لیکن جب اس طرح کی چھوٹی بحثوں کے اندر اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں بہت زیادہ, تو ان کو سمجھایا نا میں نے, تو میں نے کو ویڈیو ریکارڈ کرائی ان پہ. کل آپ کو کلپ میرے بھائی میں نے تو ریبٹل کیا ہے. ایک بندہ جا کے مولویوں کا ایجنٹ بن کے اپنا غصہ میرے اوپر نکالے گا. بھائی آپ مجھ سے ایک منٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر کے نا, میں نے اپنی تھاٹس دے دی نا, تو دیٹس آل. اب آپ جا کے میری تصویریں لگا کے ان باتوں کے اوپر مجھے ٹونٹ کریں گے جن باتوں کا جواب میں نے دیا ہوا ہے, اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالیں گے, تو میں ریبٹل کروں گا نا میرے بھائی. یہ بات نہ کریں آپ. اگر آپ یہ بات کریں گے کہ میں نے اگر کسی سیکولر کی کسی بات کی تعریف کر دیا, اور آپ یہ کہیں گے انجینئر صاحب سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, جبکہ میں اس کی ڈیفینیشن خود کیے ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ایون والوں کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ ہوئی, اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک اینکر نے سائل ادیم کے سامنے رکھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ملک چھوڑ دینا چاہیے. میں یہ بات کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا جس ملک کے اندر نوکریاں نہیں ہیں, جو بندے باہر جا سکتے ہیں باہر جا کے جابس کریں, ملک میں ریمیٹنس بھیجیں. اب یہ بات ہی بالکل آنے کی ڈگری ہے. پہلے مولوی آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے تھے, اب یہ سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز اور مولویوں کے فرنٹ مین, ٹھیک ہے, یہ آ کے اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے ساتھ باتیں کریں گے تو میں آڑے ہاتھوں ان کو لوں گا کہ یار میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں. میں نے تو ایسی کو بات ہی نہیں کیا, اور میں نے جو بات کرنی تھی وہ کی, آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی. اب آپ جا کے اس پوڈ کاسٹ کو اپنا رنگ دیتے ہیں اور بیچ میں سے کلپ کاٹتے ہیں. نہیں جی, یہ کہنے کا ان کا مطلب تھا, میرے کہنے کا وہ مطلب ہی نہیں تھا.
تو میں اسے ریبٹل کروں گا. اور اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے, ٹھیک ہے آپ میری تصویر لگائے بغیر اپنے نظریات کو پھیلائیں, لیکن ونس ایک بندہ میرے ساتھ بات کر کے پھر آگے جا کے اسی بات کو کاٹ کاٹ کے تو میں صفائیاں دیتا رہوں گا, پھر یہی ہوگا کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے آئے گا تو میں پھر اس کی بات کو اس طریقے سے ریبٹل کروں گا, اور یہ میرا حق ہے, کیونکہ سٹارٹ وہ لوگ کرتے ہیں. میں نے تو مولویوں کو نہیں کبھی چھوڑا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیوں چیزیں کاٹتے ہو, ایسی بات ہی نہیں ہے, اور ہر دفعہ غلط بات نکلتی ہے. اسلام نے آپ کو یہ سکھایا کہ کافر بھی اگر صحیح بات کرتا ہے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے, ٹھیک ہے. اگر میں نے کسی سیکولر کی تعریف کر دی کسی معاملے میں, اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اس گیٹ اپ میں ایک آرتھوڈاکس مسلمان, ٹھیک ہے, تم لوگ جو بات کر رہے ہو, چلے میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا, آپ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں, تم لوگوں کا تو اپنے 6 فٹ کے اوپر اسلام والا نافذ نہیں ہے جو مولوی اسلام مانتے ہیں, تو میرے تو یہ 6.25 فٹ کے اوپر وہ اسلام نافذ ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو, سیکولر کے نمائندے تو وہ ہیں جو داڑھی بھی پوری نہ رکھ سکیں, ٹھیک ہے جی, جن کو پگڑی بھی پہننے کی توفیق نہ ملے. یہ میں مولویوں کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, میں نے کرنی نہیں تھی چونکہ آپ نے گلوائی ہے نا. تو اگر کوئی مولوی ہوتا نا وہ اس طریقے سے ریبٹل کرتا, لیکن میں نے یہ نہیں کیا. میں نے کبھی کسی کی پینٹ شرٹ کے اوپر ٹائی کے اوپر نہیں کیا. میں ان چیزوں کو میں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں اپنی پگڑی بھی اتار دوں, لیکن مولویوں نے جو یہ گند گھولا ہے نا کہ گیٹ اپ, یہ میں نے یہ زلفیں رکھی ہیں, مجھے پتا ہے کہ میں اس کی کیا کاسٹ دے رہا ہوں. یہ میں نے اس لیے رسک لے لیا کہ میں روزانہ غسل کرتا ہوں اس وجہ سے, ورنہ عام آدمی اتنے لمبے بال نہیں رکھ سکتا, اس کا بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے. ایک سمجھ لے ایک پیٹ پالا ہوا ہے آپ نے. لیکن میں نے کہا کہ کوئی بندہ اس کی وجہ سے بھی نہ انٹر جی اے تے زلفا نہیں رکھی ہیں جی, اے تے دین دی گل نہیں کر سکتا. میں نے کبھی کسی کے اوپر اعتراض نہیں کیا. ان ساری چیزوں کے بعد اگر کوئی اس طریقے سے میری بات کو یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرے گا تو میں اسے آڑے. آپ ایک بڑے انفلوئنسر ہیں, کروڑوں کے تعداد میں لوگ آپ کو سنتے ہیں, تو آپ کے کسی خیال کے اوپر, تھاٹ کے اوپر اپنی رائے دینے کا حق تو سب کو ہے. اگر انہوں نے کوئی رائے دی ہے تو اس میں کیا میرے بھائی رائے ہے, رائے دینے کون کہتا ہے رائے دے جی, رائے دینے سے کس نے منع کیا؟ لیکن ایک چیز میں نے نہیں کہی ہے. نہیں آپ بڑا سخت آپ نے ان کے بارے میں اختیار کیا. میرے بھائی جب کوئی میرے پہ جھوٹ باندھے گا تو جھوٹے کو تو 80 کوڑے پڑنے چاہیے. میں کوڑے ماروں؟ اب میں تو زبان سے اختلاف کرتا ہوں. حضرت عمر ہوں تو کوڑے لگوائیں. آپ مجھے بتائیں ایون والے نے جو سوال کیا ہے, کیا میں نے یہ بات کی تھی کہ سارے لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہاں جابز نہیں مل رہی, جن کے پاس اپرچونٹی ہے باہر کے ملک جائیں, وہاں جا کے جاب کریں جہاں آپ کی قدر ہے, بجائے ایک پی ایچ ڈی یہاں ڈیٹا انٹری آپریٹر 40,000 لے رہا ہے, باہر جا کے وہ 40 لاکھ کما سکتا ہے, ملک کو ریمیٹنس بھیجے تاکہ ملک کی اکانومی اٹھے. تو اس کو کیا اس کی تشریح ہو رہی ہے, کیا لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو وہ برین ڈرین اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ یہ تو نکالنا چاہ رہا ہے, اور تم لوگ تو 25 کروڑ آبادی کو روٹی نہیں دے سکتے ہو, برین ڈرین کی باتیں کرتے ہو, ایک غریب ہو تو بدتمیز, نوکری ہی نہیں تم لوگوں کے پاس. اور یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو ایک پڑھا لکھا بندہ ہے. آؤ فیکٹس اینڈ فگرز پہ مجھ سے بات کرو, اس طرح نہ کرو کہ بھئی آپ کہہ دو جی سکون تو قبر میں ہے, تو جاؤ تم قبروں میں کیوں نہیں جا کے لیٹتے ہو؟ خود تو تم جو ہے وہ کروڑوں کے محلات میں رہتے ہو, ہمیں کہتے ہو قبروں میں سکون ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ کا موقف یہ کہ جس کو مطلب اپرچونٹی ملی وہ باہر چلا جائے, اچھا جانا چاہیے. اس ملک کی اکانومی, ادھر انویسٹمنٹ بھائی کسی نے نہیں کرنی, یہاں سیکورٹی نہیں ہے. جہاں ملک میں مسلمان کو سیکورٹی نہیں ہے, غیر مسلم انویسٹر کو کہاں پہ ہوگی؟ کتنے چائنیز مرتے ہیں آئے دن, یہاں کس نے پیسہ لگانا ہے؟ تو جو لوگ باہر جا سکتے ہیں باہر کے ملکوں میں جائیں, وہاں سے ریمیٹنس اس ملک کو بھیجیں, یہاں کی اکانومی اٹھے. لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ہمارے, اس پہ خیر الگ سے بات کرنے کی بات آ گئی, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, آپ چائنا اور جاپان کی اگر مثال لیں, تو جب ان کے اوپر کڑا وقت آیا تھا تو انہوں نے یہ تو نہیں کیا تھا اپنے یوتھ کو باہر بھیجنا شروع, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, ٹیکنالوجی میں پڑھے نہیں, آپ سر مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ باہر چلے جائیں, آپ سر مشورہ دے رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں, لیکن یہاں پہ رہ کے بھی تو بہت سارے کام اور محنت ہو سکتی ہے. کرانی بند کریں. خان صاحب آئے تھے نا, یہ کہانی ہے نا, تھیوری ہے نا. بات یہ کہ بات کر رہے ہیں اب چائنا اور جرمنی کی, کوئی ایک لیڈر آپ کی اس 75 سالوں میں پروڈیوس ہوا ہے؟ ایک بندے نے جرمنی کو ہٹلر کے بعد زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا ہے. آپ پہلے وہ بندہ لے کے آئیں, پھر یہ بات کریں. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں نے ایون والے پوڈ کاسٹ میں بھی کی تھی کہ آپ کے ملک کے ساتھ ایک مسئلہ لگا ہوا ہے, وہ مسئلہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ لوگ وہ ہیں جو یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز کو نہیں آنے دیتے. آپ جن ملکوں کی بات کر رہے ہیں وہاں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں کسی درجے کے اندر, معاملات ہیں. میں نے کو روکا ہوا ہے؟ دیکھیں جی انجینئر صاحب جو ہے فلسطین جہاز سے روک رہے ہیں, میں نے روکا ہوا ہے, جاؤ مرو یار, میں آپ کے لیے یہاں پہ نماز جنازہ بھی پڑھوں گا, میں نے روکا ہوا ہے آپ کو. میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس F-16 کے پارٹس بھی پورے نہیں ہیں, ان کے پاس ہے F-35, 16 دوڑی 32 3 جمع کرو 35, جو جہاز رن میں بھی نہیں بھاگتا, ایسے اڑ جاتا ہے. آپ F-16 ان سے مانگ کے F-35 والوں کو دھمکیاں لگائیں گے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں بھائی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خوابوں کی دنیا میں رہنا ہے, موٹیویشنل سپیکرز کے اس حصار کے اندر رہنا ہے تو رہیں بھائی.
میں تو ریئل ورلڈ کا بندہ ہوں, میں انجینئر ہوں. انجینئر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انجینئر پریکٹیکل فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے. میں کیوں آ کے سارے مولویوں کو فرقوں کو ایک بندے نے پچھاڑ دیا ہے؟ اتنے انجینئر دنیا نے پیدا کیے ہیں جو ڈاکٹر اسرار نہیں کام کر سکے, جو مودودی صاحب نہیں کر سکے, بڑے بڑے لوگ آئے ان مولویوں کو نعت نہیں ڈال سکے. ایک انجینئر نے اس لیے ڈالی کہ وہ انجینئر ہے, اسے پتا ہے میں پورا ورک کرتا ہوں اس کے اوپر, روٹ کاز انالیسس کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد میں آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں پرابلم ایریا کیا ہے, اس کے اوپر پھر میں ورکنگ اپنی کرتا ہوں. تو یہاں پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں, مجھے پتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جابز نہیں ہیں, آپ کے جتنے انجینئرز بن رہے ہیں, ڈاکٹرز بن رہے ہیں, اس میں 1/10 کے لیے بھی جابز اویلیبل نہیں ہے. تو باقیوں کو کیا آپ نے بھوکا مارنا ہے, یا اگر ان کے پاس اپرچونٹی ہے تو باہر جا کے پڑھیں, صحیح فری لانسر بنے. میں نے یہ بات کی ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کریئر اپرچونٹی کے تناظر میں. لیکن ویسے اس میں اگر اوور آل ہم آپ سے سمجھنا چاہیں کہ شریعت کے مطابق کیا احکامات ہیں, دارالکفر اور دارالاسلام کی ایک بحث ہوتی ہے کہ دارالاسلام میں رہنا چاہیے یا وہاں جانا چاہیے, اگر جائیں بھی تو واپس آئیں. دارالاسلام تو وہ ہے نا جی جہاں آپ کو بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت نہیں دینی پڑتی. آپ دارالکفر میں رہ رہے ہیں. پہلے جذباتی باتیں نہ کریں, علمی بات کریں. سر ٹرم بول رہا ہوں اس میں, ٹرم ہے نا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹرم کے پیچھے کوئی روحانیت بھی ہے نا جی, کہ وہ ٹرم کس بنیاد پہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے. اسلام کا گھر وہ ہے جہاں پہ آپ کو بجلی کے میٹر کے لیے بھی رشوت دینی پڑے, ٹھیک ہے, یا اسلام کا گھر وہ ہے کہ جہاں پاکستان سے جا کے بندہ محنت کرے تو ارب پتی بن سکتا ہے اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. اسلام کا گھر وہ ہے جہاں پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرے کہ میں نے اونچی آمین کی تو یہ مجھے دھکے مار کے مسجد سے باہر نکال دے گا. یا اسلام کا گھر وہ ہے کہ جہاں بھلے کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے, یورپ اور امریکہ میں کوئی ایسے دیکھ بھی نہیں سکتا, اس کو بھی ہراسمنٹ شمار ہوتا ہے. تو میرے ساتھ تو یہ بات کریں. تو آپ یہ کہیں کہ یہ پاکستان مسلمان ملک ہے اور وہ اسلامی ملک ہے, تو میرے خیال ہے مسلمان ملک میں رہنے سے بہتر آپ کسی اسلامی ملک میں رہیں. تو سر اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی جو آپ نے کہا کہ میں یہ بات کی نہیں ہے, تو زیادہ بہتر یہ نہیں کہ آپ اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیں, یہ بجائے کہ آپ اس بندے کے اوپر جو ہے وہ آپ کی بہت سارے اسٹوڈنٹس چڑھ دوڑیں اس کے اوپر کہ یا تم غلط کہہ رہے ہو, تم یہ وہ کلیئر کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ بندہ اگر دلیل کو سنتا ہے, مکالمے کو سنتا ہے, تو کلیئرٹی سے قائل ہو جاتا ہے. کلیئرٹی کی مجھے اس لیے ضرورت نہیں کہ آلریڈی کلیئر ہے. اور دوسرا, میں نے کس اسٹوڈنٹ کو کہا کہ اس کو گالیاں نکالی؟ نہیں آپ نے تو نہیں کہا, لیکن یہ پھر آپ نے میرے بھائی ہر بندے کا آپ کی ایک سخت ویڈیو آئی ہے, جی سخت جو ویڈیو آئی ہے, اس سخت ویڈیو میں کون سی ایسی بات ہے, اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے نا جی, آپ ایتھکس میں, اخلاقیات میں, اسلام کی روح سے کوئی ایک جملہ, ایک گالی اس میں دکھائیں, پھر میں آپ کی بات. سر بڑے سخت, نہیں گالی تو اس میں نہیں ہے, لیکن خواری کاٹ کے گئے ہیں اور اس طرح اس نے تو ہیڈنگ بنائی کہ انجینئر صاحب گالیاں دینے پہ آ گئے. اس کا اپنا تو لیول یہ ہے. آپ بتائیں اب آپ کدھر جائیں گے؟ اس نے لکھا ہے انجینئر صاحب گالیاں دینے پہ آ گئے. تو جو بندہ یہ ہوتا ہے, تو ایک بندہ بار بار جھوٹ بولنے کے اوپر اترا ہوا ہے, تو جھوٹے بندے کو تو قذاب کہہ کہ اس کے 80 کوڑے اس کے لیے ڈیمانڈ ہونے چاہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں کلیریفائی, بھئی ایک بات میں نے کی نہیں ہوئی ہے, وہ میں نے کیوں کلیریفائی کرنی ہے, میں تو آلریڈی کلیریفائی کر چکا ہوں. آپ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں. آپ مجھے پہلے بتائیے کہ اس میں جو سخت زبان آپ کہہ رہے ہیں وہ کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر شرعی کوئی گرفت آتی ہے, میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ سخت زبان کی بات کریں, قرآن کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے, معاف کرو تو اللہ کے حضور اجر ہے. اللہ نے آپشن دیا ہے, معاف کرنے کا آپشن تو قاتل اور مقتول کے کیس میں بھی ہے, لیکن میری مرضی ہے, میں نہیں معاف کرنا چاہتا. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر بلند آواز سے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا. جب آپ میرے پہ ظلم کریں گے اور مجھے آپ سیکولرز کا نمائندہ کہیں گے, آپ کو پتہ ہے آپ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اس بندے کو, جس بندے کے گیٹ اپ سے لے کے تعلیمات تک ایک ایک چیز قرآن و سنت سے ہے, جن کے سٹیجز سے تم لانچ ہوتے ہو, انہوں نے تو اپنے بابوں کی تعلیمات دی, ان کو کبھی آیت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, جن کے تم فرنٹ مین بنے ہوئے ہو, اور مجھے بات کر رہے ہو کہ میرا واحد پلیٹ فارم ہے جو ہر بات قرآن و سنت سے حوالہ دکھاتا ہے. تو مجھے سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو, تو اللہ کرے اس طرح کے سارے نمائندے بن جائیں, تمہارے مولوی بھی بن جائیں کہ کم از کم وہ اپنے مرے ہوئے بزرگوں سے تو باہر نکلے, رسول اللہ کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں, جب کوئی جھوٹ بولے گا تو پھر اس کا آئے گا. تو میں نے اگر اس میں کوئی گالی دی ہے, آپ مجھ سے گلا کریں. اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے, وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں اسے ریبٹل کروں گا. صحیح, بالکل یہ اوپن ہے. سر اگر آپ کریں بات, نہیں اگر آپ کے ویل وشر کے طور پہ آپ کو مشورہ دیا جائے کہ اگر تھوڑی سی لہجے کے اندر اگر آپ نرمی لے کر رہے ہیں تو آپ اس کو قبول کریں گے؟ یہ بات لد ہے, اس کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں. ابھی فی الحال تو جو آپ بات ڈسکس کریں وہ بات سامنے رکھیں, کوئی ایسی میں جواب دے دیتا ہوں. میں بس وہ سیکولرزم کے اوپر وہ جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی, اپنے دوبارہ بھی اس کو کیا, لیکن لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیکولر نظام کے حامی ہیں, جو کہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ نہیں ہیں. یہ بات میں نے ان کی پوڈ کاسٹ میں بھی کلیئر کی ہوئی ہے, آپ جا کے خود سن لیں. یہ اب آپ جب بار بار کسی کو کہتے ہیں, مثلاً یہ اسی طریقے سے میں اگر کہوں کہ قادیانیوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے, ان کی پرسیکیوشن نہ کریں, صرف ان کو
دعوت دیں تاکہ وہ اسلام میں آ جائیں. اس کے بعد ایک بندہ راگ لاپنا شروع کر دے کہ انجینئر صاحب قادیانیت پروموٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کتنا خطرناک ہے آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر. میں کسی کو اجازت دوں گا کہ میری لائف کو ونریبل کرے اس طرح کی باتیں کر کے, جو بات میں نے کی نہیں ہے. بھئی تم اگر اس کو سمجھتے ہو نا ایسے ہے تو تم اپنی دعوت پیش کرو. مجھے کیوں گالی دیتے ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں, مجھے کیوں ایسا کہتے ہو؟ میں نے تو وہ کہا ہی نہیں ہے. جب تم نے مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ بھی لیا, میں نے اس کو کلیریفائی بھی کر دیا کہ ایسا نہیں ایسے ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کہنا کہ میری باتیں لوگ استعمال کرتے ہیں, باتیں تو بھائی قرآن سے بھی لوگ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. عیسائیوں کو جو پوری دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ کرسچنز, عیسائی تو وہ برا مانتے ہیں, نصارہ جو ہیں پوری دنیا کے اندر وہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں نا, قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی روح کہا ہے. اب آپ اس کے اوپر اللہ کے اوپر غصہ نکالیں گے کہ روح کی بجائے کوئی اور لفظ یوز ہونا چاہیے تھا. بھائی آپ قرآن کی تھیم کو سمجھ لیں کہ روح من سے مراد کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو باپ والا ایلیمنٹ تھا وہ مسنگ تھا, ماں سے ان کو پیدا کیا اور جان والوں کے لیے نشانی بنایا, اس لیے ان کی روح کو خاص اپنی طرف سے قرار دیا. ویسے تو سب اللہ کی روح ہیں, ہمارے اندر بھی اللہ کی روح ہے. آپ اس کو کلیریفائی کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کلپ ریکارڈ کرائیں گے کہ آپ عیسائیت کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کرسچینٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. علمی بات کرو, علمی بات. نہ تو یہ جن کے فرنٹ مین ہیں ان کو کبھی اللہ کے فضل سے توفیق ہوئی ہے کہ کوئی علمی بات کر سکیں میری کسی بات کے مقابلے پہ, یہ تو بیچارے قرآن و سنت سے ہے ہی نہ بلد ہیں. اب رہ گیا یہ کہنا کہ جی انجینئر صاحب سیکولرزم پہ یا ایتھیزم پہ بات نہ کریں. میری ویڈیوز بھی کسی پڑھے لکھے بندے کو دکھائیں اور ان کی بھی دکھا لیں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا سائنس کے نالج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور باقی چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن کوئی جھوٹا الزام کسی کے اوپر نہ لگائیں. میں نے کسی کے اوپر الزام لگایا, جب میں نے نہیں الزام لگایا تو میں کس طرح کسی کو رائٹ دوں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ اتنا خطرناک کھیل کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سیکولرزم کا حامی ہے, ٹھیک ہے, قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے. اس طرح کے حالات جب کوئی کرے گا نا تو پھر یہ ایک زیادتی والی بات ہے. علمی جو آپ نے فرمایا کہ ایک ہی موضوع کے اوپر آپ کی بھی ویڈیو ہے, ان کی بھی ویڈیو ہے, مطلب ایک ہی موضوع کے اوپر آپ تقریباً ایک ہی مشن کے اوپر چل رہے ہیں. تو سر صلح کی نہیں ایک مشن پہ نہیں چل رہا, نہیں مطلب ہے کہ بہت سارے موضوعات آپ کے مطلب یہ ہے کہ مشترکات بہت سے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں صلح کی کوئی گنجائش آخری سوال میں. نہیں کوئی ناراضگی والی تو بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بندہ غلط الزام لگائے گا میں اس کا جواب دوں گا. ناراضگی والی تو بات ہی کوئی نہیں. ناراضگی والی کون سی بات ہے؟ بالکل نہیں ہے کوئی ناراضگی. کیونکہ میں دیکھ کے افسوس ہوا کہ ایک وہ ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم جنس پرستوں کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں, کسی اور لبرل سیکولر کا جو دوسرے صاحب ہیں کیسر بھائی, ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں. کل انہوں نے آپ کے خلاف جب بنائی تو بہت سے لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, کیونکہ وہ لوگ زیادہ جو عام آدمی ہیں وہ تو نہیں سمجھتا کہ سارے اس میں کیا ڈویژن سے. جا بات کریں نا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس نے ان کو لانچ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ بھی وہ اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان مولویوں کے ساتھ ہے جو ہمارے روایتی ملے ہیں, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے ان کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو یہ کچھ ہوگا نا. ان کے تو انہی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اثرات تو ان کے اوپر آنے ہیں. میں نے تو یوسف والوں کو کہ وہ تو روایتی ملے نہیں ہیں, وہ تو مطلب اچھا نہیں وہ جاتے ہیں نا, وہ تمام مدارس میں جا کے وہ خود بتاتے ہیں کہ میں مدرسوں میں جا کے علماء کو ٹیچ کرتا ہوں. جب ٹیچ کرتے ہیں تو علماء بھی اپنا کو ٹیکا لگا کے بھیج دیتے ہیں نا ساتھ. صحیح ہے, تو نیچرل چیز ہے. تو وہ بات اب آپ نے جو انداز کے اوپر بات کی تھی, انداز جو ہے نا جب تقریر ہوتی ہے نا اس کا انداز یہی اگریسو ہوتا ہے. جی ڈاکٹر اسرار صاحب کے اعتراض کیوں نہیں کسی نے کبھی کیا ان کے لہجے کے اوپر؟ ان سے زیادہ کوئی سخت بولتا تھا کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کسی فرقے کو ڈیمیج نہیں کیا, وہ سسٹم کے اندر رہے, مولویوں کو وہ ہضم ہو گئے, ٹھیک ہے, مولویوں کی بھی روزی روٹی چلتی رہی, ان کی گمراہی اس طرح ہی پھیلتی رہی, ڈاکٹر اسرار صاحب پیرلل میں اپنا کام کرتے رہے. میں نے آگے چونکہ فرقوں کو للکارا ہے, ان کو میرا انداز نظر آ رہا ہے. اگر یہ میرے ساتھ مخلص ہے تو مجھ سے پہلے ڈاکٹر اسرار کے اوپر اعتراض کریں اور ان سے پہلے حضرت عمر پہ اعتراض کریں جو حضور کی مجلس میں. کیا یہ ایتھکس ہے کہ نبی بیٹھے اور ایک بندہ بار بار کہ میں تلوار اجازت دیں میں اس کا گلا کاٹ دوں؟ کس کے بارے میں؟ بدری صحابی کے بارے میں. کیوں؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کر دی تھی, لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کے حکم فرمائے بغیر اس طرح بار بار تلوار کو ہاتھ دینا, کیا یہ ایتھکس ہے؟ تو حضرت عمر کو تو یہ کچھ بھی نہیں کہتے, کہتے ہیں نہیں ان کی طبیعت تھی. حضرت عمر رسول اللہ کے ساتھ رہ کے بھی ان کی طبیعت یہ ہو, اور میں نے اتنی ساری گمراہیاں دیکھی ہوں, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ. آج اگر حضرت عمر ہوتے تو ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہ ریکارڈ کرواتے, ہاں انہیں وہاں پہنچاتے جہاں ان کے بڑے پہنچ چکے ہیں. یہ تو میری شرافت ہے, میں اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے سافٹ بندہ ہوں جو اس ٹاپک کے اوپر بولتا ہوں. ان کے بزرگ, یہ جن کے فرنٹ مین ہیں, ان کے بزرگوں نے, احمد بریلوی صاحب نے, اشرف تھانوی صاحب نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہوا ہے, اسلام سے نکالا ہوا ہے. میں تو ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ مجھے بتائیں نا کہ بھی کون سے ان کے جو آئیڈیل بزرگ ہیں ان سے میں زیادہ برا ہوں.
تو ان کے بزرگ تو آپ کو نظر آئیں گے دوسری طرف کھڑے ہوئے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ جمعے کا آپ کا خطبہ ہوتا. اب انہوں نے یہ سنا نہیں ہوا, اور میں نے آپ کو سب سے بڑی پریکٹیکل مثال بتا دی ڈاکٹر اسرار کی. ڈاکٹر اسرار کے اوپر کسی نے کیوں نہیں ان کے انداز کے اوپر اعتراض کیا؟ وہ تو ان کو تو کبھی مسکراتے ہوئے بھی نہیں کسی نے دیکھا. میری تو میمز ہیں بھائی. ڈاکٹر اسرار صاحب کو عمر نو ملے نا تو وہ جتنا مسکرائیں گے نا تو میں ایک پبلک سیشن میں اس سے زیادہ مسکراتا ہوں. ڈاکٹر اسرار نے ان کی منجی نہیں تھی ٹھوکی, میں نے منجی ان کی ٹھوک دی ہے, یعنی جو ان کی چولیں ہلتی تھیں وہ ٹھوک دی ہیں. میری وجہ سے فرقوں کو ہوا ہے ڈیمیج. اب اس کا غصہ, اس کی چیخیں تو نکلیں گی, یہ وجہ ہے. ادروائز میرے انداز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ان کو. میں الحمدللہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں. اور مجھے بتائیں, خادم رضوی صاحب نے مزار اقبال پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ وابیوں کی اذان کا کوئی احترام نہیں ہے, سوروں کے سور ہیں. میں نے تو نہیں کہا وابی سوروں کے سور ہیں. تو کسی کی جرت ہے کہ خادم رضوی صاحب کے بارے میں بول جائے؟ یہ آپ کے سارے پینٹ شرٹ والے زبان ہے نا ان کی کھینچ لیں مولوی, اتنے ڈرپوک ہیں یہ انجینئر صاحب کے سخت سٹائل کے اوپر. ان کو کہ ویڈیو ریکارڈ کرو خادم رضوی کا نام لے کے کہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا وابیوں کو سوروں کے سور. ان کی جرت نہیں ہے. ان کے بڑے نے اشرف تھانوی نے اس کتاب پہ سائن کیے ہوئے, جن کے مدارس میں جا کے یہ درس دیتا ہے بندہ, جس میں احمد بریلوی کو اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے, اور کہا ہے کہ یہ اس طرح کے شیطان ہیں جو انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے, کافر کا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ اس کتاب کا نام رکھا ہے المہند علی المفند, ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر. کیا یہ بندہ ان کے بارے میں کہے گا کہ ان کا انداز سخت تھا؟ بریلویوں کے بڑے بزرگ نے حسام الرحمن لکھی, اس میں لکھا دیوبند واجب القتل ہے. احکام شریعت میں بریلویوں کے امام احمد بریلوی نے لکھا کہ اہل حدیث دیوبند اور شیعہ اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے, یہ مرتد اور واجب القتل ہے. تو کیا یہ موٹیویشنل سپیکر پینٹ شرٹ پہننے والے جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت نمائندہ ہیں ینگ جنریشن کے اور ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, انجینئر صاحب کو ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں نا, انجینئر تو ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, کسی کو کافر نہیں کہتا. ٹھیک ہے, اس کو تو سمجھانے کے لیے آئے ہیں. ان کو سمجھائیں گے جن مولویوں نے دوسروں کو کافر قرار دیا, ان کے مدارس میں جا کے ان کے فرنٹ مین بنتے ہو, کبھی ادھر بولیں ان کی زبانیں کھینچ لیں, یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکیں. یہ میرا حوصلہ ہے کہ میں نے مولویوں سے ٹکر لیا. یہ مولویوں کے خلاف کبھی کوئی ورڈکٹ نہیں دیں گے. اور بہانہ پتہ کیا بناتے ہیں کہ ہمارا جو میدان ہے وہ یہ نہیں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہ مولوی ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا, اور آج دو فرقے بن گئے ہیں انڈیا کے دو شہروں کے نام کے اوپر. ایک جملہ ان کے بارے میں نہیں یہ لوگ بول سکتے. کیوں؟ وہ ان کی زبانیں کھینچ لیں گے, یہ گھاٹ سے نہیں نکل سکیں گے. گستاخ رسول کی ہے کہ سزا سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. ان کو میری طرح زندگی گزارنی پڑے گی ایک بند کمرے میں, لائف ونریبل ہو جائے گی. لہٰذا یہ کہہ دینا انجینئر صاحب کو سمجھانے کے لیے سارے شعر ہوتے ہیں. میں تو کسی کو نہیں چھوڑ رہا, نہ ایتھیسٹ مجھ سے بچے ہیں, نہ سیکولرز بچے ہیں, نہ مولوی بچے ہیں. میں سب کے ساتھ علمی اختلاف کرتا ہوں اور دلیری کے ساتھ کرتا ہوں. پک اینڈ چوز نہیں کیا ہوا کہ اپنی مرضی کی باتیں رکھی ہوئی ہیں اسی اصول اور مبادی کے اوپر. جن لوگوں کی آپ مدارس میں جا کے بیٹھتے ہو, جن کے آپ فرنٹ مین بنے ہو, ان کے بارے میں زبان نہ کھولو, ویڈیو میں کھولنا ہے. اور ابھی میں آپ کے کیمرے کی وسعت سے قیامت تک ٹائم دیتا ہوں, کبھی نہیں بول سکتا. لائف ونریبل ہو جائے گی. مجھے پتا ہے کتنی سارے کوئی اسلام کی خدمت کر دیتا ہے. اور بات وہی ہے, آپ دیکھیں عمران خان صاحب جب نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں جہاد کر رہا ہوں. تو جہاد میں تو لوگ شہید ہوتے ہیں, کوئی نہیں شہید ہوا. پریس کانفرنس کر کے سارے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے. یہ ایسے نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. یہ بھی دیکھیں انشاءاللہ اس جہاد میں شہید نہیں ہوں گے. یہ پریس کانفرنس کریں گے میرے خلاف, ہاں اپنے مولویوں کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کریں. آپ کے خلاف کٹنگ نہیں کرنی سر, کٹنگ نہیں کوئی کٹنگ نہیں. صحیح جائے گا, لیکن یہ کہ ہم تو خود کچھ سوال کرنے سے رک رہے ہیں. کریں, میں تو بیٹھا لیکن یہ اس میں آج ہم جا کے ہم تو فاتح جہلم کا اسٹیٹس نہیں دیں گے, بالکل بھی نہیں ہمیں ملتا ہے. لیکن کچھ لوگ آئے تھے جو فاتح جہلم اپنے وہ کلیم کر رہے ہیں. کٹنگ خیر نہیں ہوگی. اگلے سر میں بہت سے لوگوں نے کویشچن بھیجے ہوئے ہیں, اس میں ہم ذرا پوچھنا چاہتے ہیں ہم اپنے مسائل کے حوالے سے. ایک ساتھی نے پوچھا کہ قبرستان جانے کی سگنیفیکینس کیا ہوتی ہے, اور جو ہم قبرستان اپنے پیاروں کے قبروں پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے جب دعا پڑھتے ہیں تو وہ کیا اس کو سنتے ہیں, کیا ان تک جاتے ہیں, یا ہمارا وہ ویٹ کرتے ہیں, اس حوالے سے ذرا رہنمائی. دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان ہیں ان کی نشانی بتائی ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے سے پہلے جو لوگ مر چکے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو مرے ہوئے شخص کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد
جنازہ رکھ دیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے لیے جنازہ پڑھنا ہے, اس میں اس نے دعا کرنی ہے. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر پہ اس کی قبر کے اندر سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو. اور اس کے بعد وہ چیز ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں جو عام حالت میں ہے, یعنی دفنا بھی لیا, سب کچھ ہو گیا, اب جو آپ نے وقتاً فوقتاً جانا ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو ان کے لیے دعا کرو, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. سلام ہو تم پہ اے مومنین جو یہاں قبرستان میں دفن ہو, ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں, ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں. یہ ہے سگنیفیکینس, آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے کیونکہ آپ کی دعا سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کا درجہ جنت میں بلند ہوا, تو اس شخص نے اللہ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا, تو فرمایا تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی ہے, اس کی وجہ سے تیرا مرتبہ بلند ہوا. تو مرے ہوئے لوگوں کو ہماری دعاؤں کا نفع پہنچتا ہے, ہم جو صدقہ خیرات ان کی طرف سے کرتے ہیں اس کا نفع پہنچتا ہے. اب یہ رہ گیا کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. نہیں بھائی نہیں سنتے, ہاں پہنچتا ہے, جی پہنچتا ہے. اگر کوئی کہ جی پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے سن رہے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر جب پہنچتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں, جی دیتے ہیں, تو ہم تو نہیں سن رہے, تو کہتے ہیں نہیں وہ جواب پہنچتا ہے. بالکل یہ برزخی ہے, یہ ان سین بیریئر ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک ان سین بیریئر ہے. یہ جو کمیونیکیشن ہے نا وہ اس فزیکل ورڈ سے تعلق نہیں رکھتی. ہمارا سلام بھی پہنچتا ہے, ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب یہ تم پڑھو گے زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے. صحیح ہے. تو جب ہمارے جو پیارے چلے گئے ہیں ان سے ہماری دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی تو کب ہوگی, اس کا کوئی اللہ نہیں. مرتے ہی ہو جائے گی ملاقات. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کان میں ایک بات کی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے, تو رو پڑی, اور پھر ایک بات کی تو وہ مسکرا پڑی. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کی زندگی میں تو ان سے یہ سوال نہیں پوچھا, لیکن حضور کی وفات کے بعد میں نے کہا کہ فاطمہ جو میرا حق ہے تجھ پہ کہ میں تیری ماں ہوں, مجھے بتا کہ اللہ کے نبی نے اس وقت تم سے کیا بات کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں, کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ آ کے دورہ قرآن کرتے تھے, اس دفعہ 2 دفعہ آئے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا. وہ انشور کرنے آئے کہ قرآن میں نے اسی طریقے سے لکھوا دیا. اس پہ میں رو پڑی, اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. اس پہ میں مسکرا پڑی اور فرمایا کہ کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. تو نبی الاسلام کی وفات کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو وہ مرتے ہی اپنے والد کے پاس پہنچ گئی الحمدللہ, تو مرتے ہی ملاقات ہو جائے گی. صحیح ہے. اور دعا کے حوالے سے سر کیا اس میں ہے کہ بہت سے لوگ, میرا ایک دوست ہے آج کل آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں اس میں ایتھیزم ایک فیشن کے طور پہ چل رہا ہے, کہ میرے دوست نے ایتھیسٹ ہونے کی اپنی اس طرف جانے کی وجہ یہ بتائی کہ یہ جو ہمارے یہاں کچھ مقبول وقت ہیں, کچھ مقبول گھڑیاں ہیں کہ جی اس ٹائم پہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے, تو میں نے پوری رات اتنے 100 نوافل پڑھے, اتنی دعائیں مانگی, تو میری دعائیں قبول نہیں ہوئی, اتنے دن میں یہ کرتا رہا. تو اس طرح کے لوگوں کو آپ کیا رسپانس؟ اس طرح کے لوگوں کی گمراہی کی وجہ وہ علماء ہیں جنہوں نے ان احادیث کے مطالب ہی ان کو نہیں سمجھائے. دیکھیں فزکس کے پروفیسر نے تو ایمانداری کی کہ آپ کو فزکس سمجھا دی, آپ کو گریوٹی بھی بتائی اور آپ کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی بتا دی, لیکن ہمارے علماء دین نہیں لوگوں کو صحیح بتا سکے کہ دعا کی قبولیت سے مراد کیا ہے, یہ نہیں نہ بتا سکے, یہ ان کا قصور ہے. باقی جو ڈینائل آف گاڈ ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے 11 شادیاں کیوں کی. نہیں, نبی الاسلام دنیا میں جب نہیں تھے نا اس وقت بھی خدا تھا. خدا اپنی قدرتوں سے اتنا نمایاں ہے کہ نہ تو کسی پیغمبر کی تعلیمات کی ضرورت ہے, پیغمبر کی تعلیمات کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ول کے مطابق چلنے کے لیے. خدا کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدرت میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. اب آ جائیں وہ دعا کا کانسیپٹ. جی, دعا کا کانسیپٹ یہ ہے, جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. 3 طرح سے اس کی قبولیت ہوتی ہے, یا تو جو مانگا وہ عطا کر دیا جائے گا, یا اس کے بدلے کوئی اور نعم البدل دے دیا جائے گا, یا کوئی تکلیف ٹال جائے گی, اور اگر یہ دوسری صورت بھی نہ ہوئی تو تیسری ہوگی کہ وہ قیامت کے دن سنبھال کے رکھ دی جائے گی, اس کے عوض آپ کو نیکیاں ملیں گی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ہر دعا قبول ہوتی ہے اور تینوں کیٹیگریز میں ایک جگہ جا کے فال کرتی ہے, پھر تو ہم
بہت زیادہ دعائیں مانگا کرے گے یا رسول اللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. اور دوسرا یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی چیز میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اس کے اندر شر تمہارے لیے چھپا ہوتا ہے. کسی چیز میں تم شر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. میں آپ کو بتاؤں میری زندگی میں کئی ایسی دعائیں ہیں, میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے وہ دعا قبول نہیں ہوئی اس طریقے سے جس طرح میں چاہ رہا ہوں. اچھا ہاں ظاہر ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. جوانی میں مانگی ہوں گی. میں نے 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے بریلوی فرقے میں موت دینا. تو شکر الحمدللہ نہیں قبول ہوئی کہ میں فرقہ واریت سے بچ گیا. فرقوں کو میں نے طلاق دے دی, بلکہ فرقوں کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی. خیر یہ تو بریلوی تو کہیں گے شاید بریلوی مر جاتا, یہ دعا قبول ہونی چاہیے تھی اس کی, لیکن نہیں ہوئی. تو بات یہ کہ کئی آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو وقتی طور پہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے حق میں بہتر ہے, لیکن لانگ ٹرم میں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں. اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑی اچھی مثال سے سمجھایا تھا. انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی امریکہ میں کوئی ڈیل ہے, سپوز پاکستان سے یا انڈیا سے وہ جانا چاہتا ہے. صبح اس کی میٹنگ ہے, رات کے وقت اس کی فلائٹ ہے, اور وہ فلائٹ اس کی مس ہو جاتی ہے, وہ ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے لیٹ پہنچتا ہے, اور اسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ تو جہاز اڑ چکا. تو کہے گا یہ میری زندگی کی سب سے بری خبر ہے, اتنا بڑا بزنس مجھے ملنے والا تھا. لیکن وہی شخص اسی گاڑی میں تھوڑی دیر بعد اسے ٹیکسٹ میسج ملتا ہے یا خبریں اس تک پہنچتی ہیں کہ وہ جو فلائٹ ابھی امریکہ کے لیے یا یو کے لیے اڑی تھی وہ تو کریش کر گیا. تو وہ کہے گا میری سب سے بہترین زندگی کی خبر یہ تھی جو میں نے ایئرپورٹ پہ سنی تھی کہ وہ جہاز اڑ گیا. بالکل ایسے, یعنی تھوڑی دیر پہلے وہ سب سے بدترین خبر تھی, تھوڑی دیر بعد وہ بہترین بن گئی. بالکل. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ماضی میں دیکھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ نے خواہش کی ہوں گی لیکن اس طرح نہیں ہوا ہوگا, اور آپ بعد میں کہیں گے کہ یار یہ اچھا ہوا کہ ایسا ہو گیا. تو یہ اللہ کی مرضی. پھر دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا کے ساتھ جوڑا ہے. ہمارے استاد غامدی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ آخرت کو سائڈ پہ کر کے ایبسولوٹلی دنیا کو دیکھیں تو یہ نظام ظلم کے اوپر ہے, کیونکہ یہاں تو مظلومین قتل ہو جاتے ہیں. ایک ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن آپ اگر آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ زندہ کرے اور 60 لاکھ دفعہ پھانسی دے ہر اس یہودی کے بدلے میں جو اس نے ظلم کیا. دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا. آخرت کے بغیر اگر آپ بات کریں گے تو دنیا میں آپ کئی اعتراضات کریں گے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں جی, لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے جی, فلاں کا کیا قصور تھا. لیکن آپ اگر آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو دنیا اللہ نے قانون ابتلا پہ یعنی ٹیسٹ کے اوپر بنائی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزمائے گا, کسی سے لے کے. یار ان چیزوں کے اوپر تو اعتراض بنتا ہی نہیں کسی سیکولر کا یا ایتھیسٹ کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے. اسی طریقے سے اعتراض ہے کہ کوئی ایتھیسٹ کہے کہ عدل تو یہ ہے کہ پریگنینسی کی تکلیف سے ایک دفعہ عورت گزرے اور اگلی دفعہ مرد. کر کے دیکھ لو پھر بھائی, ہم اپنی ڈومین سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ ول آف گاڈ ہے. اس طرح کے جو کوشچن ہیں ان کے بارے میں قرآن میں ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. آپ خدا کو کوشچن کر سکتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں. ونس خدا ہے نا پھر ول آف گاڈ چلے گی, کیونکہ اس کی کریشن ہے. یعنی یہ جن لوگوں نے مائک بنایا ہے, اب میں کہوں یہ ادھر نہیں ادھر ہوتا تو بھائی میں خود بنا لوں نا, یا میں اپنی کوئی کمپنی لانچ کر دوں, یا میں پیمنٹ پہ اپنی مرضی کا بنوا لوں. میں ان پہ اعتراض نہیں کر سکتا. یہ کوئی ایسا اتھینٹک قسم کا ماڈل لے, میں اس میں بھی غلطی نکال دوں گا کہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے. دیکھیں کئی چیزیں تو پریکٹیکلی انہوں نے مان لی ہیں. اولمپکس میں کیا عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم سے ہوتا ہے؟ قطعاً نہیں. تو وہاں ایکویلٹی ان کو یاد نہیں آتی. یعنی انہوں نے خود مان لیا کہ یار مرد و عورت اس طریقے سے تو برابر نہیں ہے. تو یہی بات جب اسلام کرتا ہے کہتے ہیں ظلم کر رہے ہیں, ایکویلٹی نہیں کر رہا. بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی اپنی ڈومین میں ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہیں, بلکہ ماں کا درجہ تو باپ سے بھی 4 گنا اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا ہے. یہ تو مردوں کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے رائٹس کم ہے, لیکن مرد نہیں پروٹیسٹ کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو بہتر تھا وہ رکھا, ہم اس کے اوپر راضی ہیں. صحیح ہے. آپ نے دعا کے قبول نہ ہونے والا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. اپنے آنکھوں کے سامنے کوئی دعا قبول ہوتی ہوئی بھی آپ نے دیکھی ہوں گی ظاہر کوئی؟ ہاں جی, میں نے تو ہمیشہ دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو فرقے ہیں اور بزرگ جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا ان کی موت میرے ہاتھ سے لکھنا. تو میں نے الحمدللہ وہ دیکھ لیا. صحیح, بلکہ اب تو برچیاں ہو رہی ہیں. صحیح ہو گئی. سر یہ آگے سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ایشو ہے کو ایجوکیشن کا. سوسائٹی میں ظاہر ہے جو چیزیں بہت آگے بڑھ رہی ہیں, خاندانوں کے اندر بھی, آفیسز میں بھی, وہ بھی. تو کیا اس کے اندر کو ایگزسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کس حد تک ایکسیپٹیبل ہے؟ اور یہ آفیسز میں, گھروں میں اور تعلیمی اداروں کے اندر اس کے لیے کیا رہنمائی؟ یہ مشکل کام ہے جی. میرا خیال ہے کہ
اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے نا، ایسا ہی سیکس ڈسپلن ہونا چاہیے. اسلام کی 2 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. ایک عقیدہ توحید کہ آپ کو ہر طرح کے غم سے آزاد کر دیتا ہے، ایک خدا کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں. اور دوسرا سیکس ڈسپلن. یہ سیکس اتنا پورٹنٹ جذبہ ہے. فرائڈ نے تو بھی آگے بات کی ہے نا جی. اسلام تو یہ بات کر رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ تعالیٰ نے مزین کی ہیں جو اٹریکٹیو چیزیں ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ عورتوں کو ذکر کیا ہے. تو اس کے لیے ڈسپلن یہی ہونا چاہیے تھا جو سورہ نور میں ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور اس میں اسٹیپ فارورڈ اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے جو عورتیں ہیں ان کو چونکہ اٹریکٹفل بنایا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے سینے کو بھی ایک اضافی کپڑے سے ڈھانپیں گی اور اپنے سر کو بھی اور چہرے کا بھی نقاب کریں گی. جلباب ہے، اس کی ماڈرن فارم یہ برقع ہے. اور اگر کسی کو چہرے کا نقاب کرنے میں مسئلہ ہے وہ میڈیکل ماسک یوز کر لے. ظاہر ہے یہ عورت کی کوئی تذلیل نہیں ہے، یہ اس کی عزت ہے. عورت کا مطلب ہے چھپانے کی چیز. یہ اللہ نے اس کو رسپیکٹ دی ہے کہ تم اتنی اٹریکٹیو ہو کہ تمہاری ڈگنیٹی اس کے اندر ہے. کیونکہ مرد تو اپنی بدماشی سے باز نہیں آئیں گے، تم اپنے چہرے کو ڈھانپ لو. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو قانون تو میجارٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. سیکس ڈسپلن تو پھر اس طریقے سے ہے، اس میں تو کوئی ایجوکیشن اسلام میں بالکل نہیں ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے ملکوں کی اکانومیز کا بھی مسئلہ ہے، ہمارے حکمرانوں کی پرائورٹیز کا بھی مسئلہ ہے. میڈیکل کالجز بھی آپ کو اکا دکا ہی نظر آئیں گے جن میں صرف عورتوں کی تعلیم ہے، ادروائز تو یہ مکس والا معاملہ ہے. تو اب جب تک کوئی یونیورسٹیز کا بندوبست نہیں ہوتا اس طرح کی، اس وقت تک پھر یہ ہے کہ نگاہوں کا پردہ کیا جائے. اور نگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ یعنی وہ مٹکا نہیں آنکھوں میں ہونا چاہیے، غیرت ہونی چاہیے. وہ اگر آپ نے پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو میں غامدی صاحب کے کئی بار پروگرام دیکھتا ہوں تو ان کی نظروں میں جو شرم و حیا ہے وہ تو رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے لمبی داڑھی والے مولویوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی ہے. وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ڈگنیٹی ہے اس بندے کے اندر بات کرتے ہوئے، کس طرح نظریں جھکا کے وہ بندہ بات کرتا ہے. تو اس طرح کا پردہ ہوگا پھر. اور پھر علیحدگی والا معاملہ نہیں ہوگا. جامع ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ جہاں 2 اجنبی مرد و عورت علیحدہ ہوتے ہیں نا کسی جگہ، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. تو اس طرح کا معاملہ نہ ہو. ہاں کمبائنڈ ایک کلاس والا معاملہ ہے. میں نے میکینیکل انجینئرنگ جب کی تو ہمارے کلاس میں بھی فیمیلز پڑھتی تھی، لیکن وہ آخری بینچ پہ ہوتی تھی. وہ ظاہر ہے وہ آڈیٹوریم سٹائل کا بنا ہوا ہے تو کبھی ہمیں فیل بھی نہیں ہوا تھا، اس طرح کا انٹریکشن تو نہیں ہوتا تھا. تو وہ بھی اسی جگہ پہ پڑھ رہی تھی. جس نے بچنا ہے اس نے خود بچنا ہے. تو معاملات چل رہے تھے. تو فی الوقت جب تک کوئی اس طریقے سے الٹرنیٹیو معاملہ نہیں آتا تو تھوڑا سا ڈسپلن وہ والا کر لیا جائے کہ اس میں یعنی جو انٹریکشن ہے کہ کوئی معاملات آگے چلائے، اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ٹیچرز بھی بہت انوالو ہیں. میں آپ کو بتاؤں کئی میں نے یعنی مذہبی ٹیچرز دیکھے ہیں، وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو اکیلے میں اپنے کمروں میں بلاتے ہیں اور پھر بعد میں کئی چیزیں نکلتی ہیں. تو اس میں اس حمام میں پھر سارے ہی ننگے ہیں. جس نے بچنا ہے وہ خود ہی بچنا. حکومتی لیول پہ تو بالکل مجبوریاں ہیں کہ اسپیس کی کمی ہے، لیکن کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز جان بوجھ کے بھی ایسا کرتی ہیں ایڈمیشن میں انکریز کرنے کے لیے. اور جب بہت سے لوگوں نے دوسرا انیشیٹو لیا کہ ہم صرف ایک جنس کو جو ہے وہ کیمپس بنائیں گے، تو ان کے ایڈمیشن اس طرح سے کہ نہیں ہوئے اگلے سیمسٹر میں ختم کر دیں. تو جن کے پاس چوائس ہے اور اختیار بھی ہے اور طاقت بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ان کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ ان کو بالکل. اس سے اپوزٹ مثال بھی موجود ہے. اب جہلم میں جو اے پی سی ہے، آرمی پبلک کالج، پہلے وہ میلز اور فیمیلز کا اکٹھا تھا. انہوں نے لادہ کیا ہے، ان کی تو تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور لوگ بڑے سیٹسفائی ہیں. میری اپنی بچی بھی وہیں پہ پڑھتی ہے کہ وہ بالکل علیحدہ سلسلہ اور بڑی اچھی تعلیم کا معاملہ چل رہا ہے. تو یہ ایک سوچنے کا صرف زاویہ ہے. باقی جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں، یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں تو وہ پھر یہی کچھ ہی کرواتے ہیں. وہاں سے پڑھ لکھ کے کوئی نہیں نکلتا، وہ یہی کچھ ہی کر کے نکلتا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں آپ کے ملک کے اندر جو مین انٹیلیجنسی ہے وہ جو سرکاری یونیورسٹی سے بیچارے محنتیں کر کے لوگ ہاسٹلوں میں ٹیوشنیں پڑھا کے اپنی فیسیں دے کے، وہی لوگ ہیں جو اس طرح کے آپ کو نظر آ رہے ہیں. باقی آپ کے جو سیاست کی بنیاد کے اوپر وہ اوپر آ کے بیٹھ گئے وہ تو ایکسیپشنل ہے. جو مین ریڑھ کی ہڈی ہے وہ تو مڈل اور لوور مڈل کلاس ہی ہے. ہم نے صبح یہاں پہ درس قرآن بھی آپ کا سنا تو یہاں پہ خاتون کا بھی نظر بھی نہیں آئی، اور اب انٹرویوز بھی شاید اوائڈ کرتے ہیں خواتین کو دینے کے لیے. اس حالت کی پالیسی آپ کی سوچے سمجھیے ویسے ہی آپ اوائڈ کرتے ہیں. درس قرآن ویڈیو میں ریکارڈ ہو جاتا ہے تو خواتین اپنے گھر میں دیکھ لیتی ہیں. یہاں ان کو مینیج کرنے کے لیے پھر ہمیں علیحدہ سے جگہ چاہیے. پھر آپ کو سیکورٹی ایشوز، اور جب سے کیمرے کا فتنہ آیا تو اس کے بعد تو میں خواتین کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ مسجد میں اعتکاف بھی نہ کریں اور کسی ایسی مسجد میں جمعے کی نماز بھی نہ پڑھیں جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایسی جگہوں کے اوپر جہاں عورتیں، مطلب یہ کہ جگہ آپ کے پاس ہو بھی آپ تب بھی نہیں کریں گے یہ آپ اس کے. ہاں نہیں، میں یہ نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے ساتھ جو آزمائشیں جڑی ہیں وہ بہت بڑے لیول کی ہیں. دیکھیں میں اپنی یا اپنے کوئی 2-4 ٹیم ممبرس کی گارنٹی تو دے سکتا ہوں. یہاں پہ ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں.
تو جب اس طرح کی چیزیں باہر نکلیں تو ہم اس دعوت کو بدنام تو نہیں کرنا چاہتے کہ اتنا بڑا رسک لیں کہ اس طرح کے معاملات تو لوگ کر رہے ہیں. الہدا انٹرنیشنل بڑے اچھے طریقے سے, وہاں پہ کوئی مرد نہیں جا سکتا. دیکھیں پھر اس طریقے سے کام ہوتا ہے. الہدا انٹرنیشنل میں کوئی مرد نہیں انٹر ہو سکتا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب یہ والا معاملہ ہوگا تو اس کے ساتھ پھر کمزوریاں باقی جڑی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے اگر فیمیلز نے کوئی اس طرح کی کہیں ٹیچنگ ڈائریکٹلی لینی ہے تو الہدا انٹرنیشنل موجود ہے, باقی ہماری ویڈیوز موجود ہیں, ویڈیوز کے ذریعے استفادہ کر سکتے ہیں. اور جو بہت ساری خواتین اینکرز آپ کو انٹرویو کرنا چاہتی ہیں, پوڈ کاسٹ کرنا چاہتی ہیں, وہ پھر ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ اگر انہوں نے کرنی ہے وہ اپنے کوشچنز بھیج دیں. اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کوشچنز رکھنا چاہتی ہیں نا, اپنے کوشچن کسی میل اینکر کے تھرو بھیج دیں, ہم ان کو جواب دے دیں گے. اور میں الحمدللہ پچھلے 2 سال سے ہر ویک 1 سے 1.5 گھنٹہ لائیو سسٹرز کے کوشچنز کے آنسر دیتا ہوں. وہ چیٹ باکس میں آ کے ٹائپ کرتی ہیں, اور ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں سوالات کے جوابات دے چکا ہوں. لیکن یہ جو ڈائریکٹ انٹریکشن والا معاملہ ہے نا, اس میں پھر ایسی قباحتیں جڑی ہوئی ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اس دور کے اندر اگر رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر لوگ کلپ کاٹیں پھر اس کی میمز بنائیں تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, مجھے اب یہ تصویر اور ویڈیو کے فتنے کے بعد سمجھ آئیے کہ یہ دور اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی پیغمبر آتا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی ہماری آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو چڑھتی ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس چڑھ دوڑتے ہیں, حالانکہ میرے کہنے پہ نہیں, ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی ایفیلیشن ہے, اور یہ جذباتی ڈاکٹرین انہوں نے سکھائی ہوئی ہے, ہم نے نہیں. ہمارے تو پھر بھی اسٹوڈنٹس علمی اختلاف کرتے ہیں, ان کے لوگ تو مارنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں مساجد کے اندر. ہمارے کئی اسٹوڈنٹ شہید ہو چکے ہیں جی, شہید ہوئے ہیں 20 تراویح کے مسئلے کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ تو چھوڑ دیں. عمران بھائی جو بینک مینیجر تھے ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, جنہوں نے اس کو گارڈ کو کہا تھا کہ یار سنتیں مطلب تم نہ بھی پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے. ان کے فیس بک کے اوپر میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. اس سے پہلے ایبٹ آباد میں ایک لڑکا جو 14-15 سال کا تھا, اس نے کہا بھائی 8 تراویح سنت ہے, 20 پڑھنے والے کو ہم غلط نہیں کہتے, لیکن نبی الاسلام کی جو عمومی سنت ہے وہ یہی ہے. اس کو ڈنڈے مار کے بچوں نے مار دیا. تو اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں. یہ جذباتی رویے ان لوگوں کے پروڈیوس کیے ہیں. تو آج کے دور میں نبی الاسلام اگر ہوں تو آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کیا ہو. اور پھر کیا نبی الاسلام دنیا میں آئیں تو آپ عورتوں کے سامنے اس طریقے سے بیٹھ کے کیا ویڈیو میں یہ معاملات کریں گے؟ لوگ تو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں گے. نبی الاسلام کے پاس بھی جب عورتیں آتی تھیں, ایک تو آپ امت کے روحانی باپ, پلس عورتیں حجاب میں آتی تھیں, وہ نبی الاسلام کو اس اعتبار سے دیکھ رہی ہوتی تھی کہ یہ ہمارے باپ کی جگہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو اسپیسیفکلی عورتوں کے مسائل تھے وہ نبی الاسلام نہیں بتاتے تھے, وہ امہات المومنین کے پاس بھیجتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے پاس جا کے اندر جا کے وہ گفتگو کرتی تھی. مسجد نبوی شریف میں کبھی بھی اس طرح کی لیگیسی آگے نہیں چلی کہ کوئی ایک مرد بیٹھ جائے اور عورتوں کے مسائل بتائے. نبی الاسلام کے بعد آپ کی امہات نے سکھایا, اور اس کے بعد تابعیات جو عورتیں تھیں وہی دین سکھاتی تھی. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی لوگوں کو, عورتوں کو دینی مسائل نہیں سکھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اسلام میں یہ سیکس ڈسپلن کی وجہ سے کیا گیا, کیونکہ پھر اس سے, اور اس کی پریکٹیکل آپ مثال دیکھ لیں, پہلے شاگردیاں ہوتی ہیں, کچھ عرصے بعد چاچیاں بن جاتی ہیں آپ لوگوں کی, اور وہ پھر آپ دیکھ لیں وہ کس طرح, وہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کا اور ٹیچر کا ایک رشتہ ہے احترام کا, اس کو احترام کا رشتہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس طرح کے جب معاملات ہیں, جب آگے چلتے ہیں تو لوگ پھر دین بدنام ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں مولوی دیکھو جی یہ عورتوں کو اس لیے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کل کو یہ کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ چیز نکلتی ہے نا, اور واقعی ایسا ہو بھی رہا ہوتا ہے, پریکٹیکلی ہم نے دیکھا بھی ہے. تو اس طرح کی چیزیں, اور بعض اوقات نہ بھی ہو تب بھی لوگ اسکینڈل بنا لیتے ہیں. اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ میں نے 3 چیزوں کے اوپر پابندی لگائی ہے, عورت, شہرت اور دولت. شہرت تو ماشاءاللہ کافی ہو رہی ہے. دولت تو ہم چندہ نہیں کسی سے لیتے, اپنی جیب سے کھلاتے. شہرت, اگر آپ شہرت وہ والی کہتے ہیں نا, یعنی میں پریکٹیکلی کسی کے سامنے آ کے میں یعنی اس کو انجوائے نہیں کرتا ہوں کہ میں ہزاروں کے مجمع میں فزیکلی سامنے آؤں, جس کے لیے علماء ترس رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کیسے ایسے ایسے ہاتھ لاتے ہیں اور بڑا اس کو, میں یعنی ایک کسپرسی کی زندگی گزار رہا ہوں نا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے نا, جو اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے. اور تیسرا یہ والا عورت والا فتنہ کہ جس کی وجہ سے لوگ ہماری دعوت کے اوپر بلیم لگائیں, اور پھر میں کلیریفیکیشن دیتا پھروں, پھر یہی ہونا ہے, وہی آپ کے جو چند جو ایسے لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ چیزیں چھوڑنا شروع کر دیں گے. پینٹ شرٹ والے نہیں اب میں وہ بھی نہیں بولتا نا, کیونکہ اس میں پینٹ شرٹ والے تو شاید اتنے نہ ہوں, کیونکہ وہ خود مطلب کئی معاملات میں انوالو ہوتے ہیں. جو داڑھی پگڑیوں والے ہیں نا وہ اس طرح کے معاملات بنانا شروع کر دیں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بھائی ان چیزوں سے باہر نکلیں. آپ اس کی پریکٹیکل مثال طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیں. یعنی طارق جمیل صاحب 8 سے 10 سال پہلے کیا تھے
اور اس وقت لوگوں کی نظر میں وہ کیا ہیں. اس کے پیچھے ایک یہی چیز ہے کہ ان سے کچھ چیزیں اپنی شرافت کی وجہ سے, بھلے آپ اس کو بیوقوفی کہہ لیں, مس ہینڈل ہوئیں. آپ کو پتہ ہے وہ یونیورسٹی میں گئے تو وہ ایسے فلائنگ کسنگ کر رہے تھے. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا سر یہ آپ نے, کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو یہ کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں اچھا, اب اگر آپ کو نہیں پتا پھر آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. کیا کیوں؟ آپ انٹریکشن ہوا. اور آپ اس طرح کی چیزیں جب ایک مذہبی پیشوا سے ہوتی ہیں نا, پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ہے یار مذہب آپ کا, ایک طرف سیکس ڈسپلن کی بات کرتا ہے, دوسری طرف یہ کر رہا ہے. تو اس میں بہت زیادہ خطرات جڑے ہوئے ہیں. سر ایک ٹیچر کا اسٹوڈنٹ سے شادی کرنا, نکاح کرنا اخلاقی طور پہ درست سمجھتے ہیں آپ اس کو یا غلط ہے؟ اخلاقاً مطلب اس کو یعنی اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس کے ساتھ اس نے معاملات چلائے. اخلاقاً تو اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. شرعی طور پہ تو ہم کوئی فتویٰ نہیں لگائیں, اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن جی اوائڈ کرنا چاہیے آخری درجے میں, تاکہ یہ ایک تقدس والا معاملہ رہے. یہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو لوگ پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ کیا کریں. ٹھیک ہے, کہیں پہ یہ ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں, کہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ماؤں کو بھگا کے لے جاتے ہیں. اس طرح کے بھی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, آپ میڈیا کے اندر دیکھیں کس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو یہ پھر معاملات بڑے اس میں آگے سیکس ڈسپلن ہے جو اسلام کا, اس میں احتیاط کرنی. ہاں اس میں احتیاط ہے, اور اس میں احتیاط عورتوں کی بھی ہے. عورتوں کو بھی مردوں میں جا کے کوئی درس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بالکل, اس کی کوئی اسلام میں نہیں ہے کہ آپ عورتیں جا کے مردوں کو جا کے درس دیں گی, یا مرد جو ہے وہ عورتوں کے درس سننے کے لیے جائیں گے اور مثالیں دیں گے اماں عائشہ کی. تو اماں عائشہ تو امت کی ماں ہے, دوسرا ان کے پاس تو وہ نالج ہے جو کسی اور نے ڈلیور نہیں کرنا. اس وقت دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں جس کے پاس ایسا نالج ہے جو اس سے بہتر فارم میں دوسرے لوگوں نے ڈلیور نہ کیا ہو, کہ مردوں نے جا کے انہی کی آواز میں سننا ہے. جبکہ قرآن میں امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں ان کے بارے میں بھی سورۃ الاحزاب میں, سورہ نور میں دیکھیں کیا ڈسپلن آیا ہے کہ تم نے گفتگو ایسے لچھے دار انداز میں نہیں کرنی کہ پردے میں بھی کوئی بات کرنے آپ سے آیا ہے, کوئی چیز مانگنے آیا ہے, اس کے دل کا روگ کوئی رزلٹ نکالے. یعنی ماں کے کیس میں, یعنی ایک آنری طور پہ ماں تو ہے نا, اللہ طرف مارا ہے کہ ماں نے بھی لچھے دار انداز سے گفتگو نہیں کرنی. اب یہ جو عورتیں جس انداز میں درس دے رہی ہوتی ہیں, مرد کے لیے ان کی آواز کا اٹریکٹیو ہونا, پھر وہ بولنا بھی ایسے انداز میں, تو ایسی عورتوں کو تو مردوں میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ درس دیتی پھریں, وہ صرف عورتوں میں درس. جی درست ہے. بالکل اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. لاسٹ کچھ کوشچنز رہے کہ آپ نے سیکورٹی کے حوالے سے بڑا کنسرن کا اظہار کیا کہ یہاں پہ آپ بڑی ایک مخصوص لائف گزار رہے ہیں, تو آپ کا اسٹریٹجی ملک میں رہنے کی ہے مستقل, یا آپ دوسرے جیسا غامدی صاحب ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارا آپ کی طرح کی مشکلات پیدا ہوئیں لیکن وہ چلے گئے, آج وہ بہتر ماحول کے اندر ذرا یہ کام انجام دے رہے ہیں, تو آپ یہیں رہنا پریفر کریں گے یا آپ بھی چلے جائیں گے؟ دیکھیں غامدی صاحب کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. ان کو خطرہ مولویوں سے زیادہ طالبان سے تھا, جو انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بات کی, اور اس دوران کئی علماء بھی شہید ہوئے, دیوبند, بریلوی, کئی علماء شہید ہوئے ہیں ان فتووں کی وجہ سے. غامدی صاحب بھی انڈر تھریٹ تھے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے. وہ مولویوں کے شر سے نہیں گئے, مولویوں والا فیکٹر بعد میں ایڈ ہوا ہے. وہ شر زیادہ سنگین ہے, وہ زیادہ ظاہر ہے کہ مولوی تو دیکھیں آپ کو ونریبل کریں گے, کسی اپنے بچے کو آپ پہ نہیں چڑھائیں گے کیونکہ اس بچے کا تو انہیں مستقبل بنانا ہے, لوگوں کے بچوں کو ابھاریں گے. لیکن جو طالبان, جو ٹی ٹی پی یا اس طرح کی جو نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں ہیں, ان کے پاس تو ورک فورس موجود ہے چڑھانے کے لیے اوپر. تو بیسیکلی ان کا اختلاف اس وقت, اور اس وقت وہ بڑے اسٹرانگ تھے. اب وہ کافی ویک ہو چکے ہیں. غامدی صاحب اگر آپ ملک میں آ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ظاہر پبلک گیدرنگز میں وہ اس طریقے سے نہیں جا سکیں گے. اس کی وجہ ہے کہ مولویوں نے ایک ان کے بارے میں مشہور کر دیا. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تو پبلک میں رہنے والا بندہ ہوں, مجھے ہزاروں لوگ یہاں کے ملتے ہیں, ہر سنڈے کو 400-500 بندے آتے ہیں, پچھلے 15 سال سے آ رہے ہیں. اور ہم نے لوگوں کو دلیری دی ہے کہ آپ نے اس معاشرے کے اندر انہی کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں, انہی کو چندہ دینا ہے, انہی کی مساجد میں جانا ہے, سسٹم سے الگ نہیں ہونا, فرقہ واریت نہیں کرنی, ان کے ساتھ رہ کے ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور میں خود باہر جا کے بیٹھ جاؤں تو لوگ مجھے کہیں گے بھائی تم تو باہر بیٹھے ہو نا, ہمیں پتہ ہے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہا ہے کہ آپ نے ونریبل نہیں ہونا, آپ لوگ لوگوں کو قرآن و حدیث پیش کیا کریں, جو بندہ سمجھے اس کو ویڈیو شیئر کریں, خود ویڈیو بنا کے سامنے نہیں آنا, کیونکہ میں جو تکلیف کاٹ رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرے اسٹوڈنٹس کیمرے میں آئیں اور پھر ان کو اسی طریقے سے لائف گزارنی پڑے, الا یہ کہ جو اپنے فائنینشیل ریسورسز کو مینیج کر لیں. کیونکہ 10 دفعہ دروشی پڑھنے سے, 10 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے پیاس نہیں بجھتی اور نہ پیٹ کی بھوک مرتی ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے ریسورسز مینیج کرنے ہوں گے. میں نے سب کچھ اپنا مینیج کیا ہے ایک پریکٹیکل انداز کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے اس یعنی فیلڈ میں اس لیول کے اوپر گیا ہوں. تو باقی لوگ تو صرف یہ کریں, میں توپ کے منہ کے آگے میں. آپ کی کسی قسم کی کوئی سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی خوشی غمی آنا جانا کہیں پہ کچھ؟ سوشل ایکٹیویٹیز یعنی خوشی غمی کیا, خوشی غمی میں لوگوں کو فون پہ جن لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں, اور وہ بھی اس کے اوپر خوش ہیں. دیکھیں ہر بندے نے اس طرح کی لائف
کا مجھ سے گلا تو نہیں کرنا. انہیں پتہ ہے میں ایک بڑی کاز کے لیے کام کر رہا ہوں. جب کوئی بڑی کاز کے لیے کام کرتا ہے, آپ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو 3 سال کے لیے آتے ہیں اپنی نوکریوں کے اوپر, آرمی چیف ہوں, DGISI ہوں, تو وہ بھی بیچارے اس طریقے سے پبلک گیدرنگز میں تو نہیں جا سکتے, وہ اپنی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جاتے ہیں. کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے ان کی لائف کو تھریٹ ہے. تو میری لیگیسی تو نبی الاسلام کی لیگیسی ہے جس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں, ایک بڑی کاز کے لیے ہے, وہ 3 سال کے لیے نہیں ہے, اور نہ وہ صرف 25 کروڑ عوام کے لیے ہے, بلکہ وہ تو پوری امت کے لیول کی ہے. تو میں اس طرح کی قربانی دیتا ہوں. اور باقی یہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں نا خوشی غمی والے, وہ جہاں میرا جانا ضروری ہوتا ہے میں انڈکلیئرڈ چلا جاتا ہوں. میں نے اپنے قریبی لوگوں کے جنازے بھی پڑھائے ہیں, نکاح بھی پڑھائے ہیں, اور کبھی کبھار جمعہ بھی پڑھاتا رہا ہوں. لیکن ظاہر مسجد نہیں, وہ کسی کی مسجد میں, طارق جمیل صاحب کی مسجد میں جمعہ پڑھائے, 2 دفعہ اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ پڑھائے. تو لیکن عموماً میں یعنی ایک پیسو موڈ میں ہی رہتا ہوں. صحیح ہے. لاسٹ سوال تھوڑا سا پرسنل سوال ہے, آپ آخری بار روئے کب تھے؟ میں تو روزانہ ہی روتا ہوں یار. اس کو آپ کس اعتبار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ویسے کوئی پرسنل کسی شوق کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دونوں بتا دیں, روحانیت کے اعتبار سے, شوق کے اعتبار سے. روحانیت کے اعتبار سے تو یعنی تو انسان کو روزانہ ہی رونا چاہیے. ہاں, باقی جو آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کو ایک سوشل اپنی زندگی کے اندر غم پہنچتا ہے, وہ میری زندگی میں سب سے بڑا جو غم آخری تھا وہ ہمارے ایک ٹیم ممبر تھے ساجد بٹ صاحب, ان کی ڈیتھ تھی. وہ آلموسٹ 1 سال ہو چکا ہے. وہ میرے لیے ایک تکلیف دہ چیز تھی. اس کے علاوہ بھی آپ سائیکولوجیکل ظاہر آپ سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ڈپریشن وغیرہ شکار خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز تو نہیں ہوتی آپ کے ساتھ؟ نہیں, میں بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ہمت دیتا ہے, اور میں کبھی بھی اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتا, اللہ کا شکر ہے. تسلی سے اپنا ٹائم لیتا ہوں. میں نہیں دیکھتا کہ آسٹریلیا نے 434 رن بنا دیے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, چیز ہو جائیں گے. ایک میکس ویل آ کے افغانستان سے میچ چھین کے لے جاتا ہے. تو دیکھیں میں نے ایک پورا ہفتہ انتظار کیا ہے, اور یہ ہفتہ پورا ہونے سے پہلے ہی جن لوگوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ اکیڈمی میں گزرنے نہیں دیا, کیمرے چھین لیے, وہ ویڈیوز میں خود ہی ایکسپوز ہو گئے کہ ان کو تو بلا رہے تھے, وہ خود ہی نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ دنگا کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے سارا کچھ خود ہی کر لیا جا کے, وہ خود ہی فاتح بس وہ ان سے اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ اب کیمرے کی آنکھ ہر چیز ریکارڈ کرتی ہے. اور وہ ویڈیو بھی انہوں نے خود چڑھائی, پہلے ریئل ٹائم چڑھائی کہ ہمیں انٹر نہیں ہونے دے رہے, اور بعد میں جب اوریجنل ویڈیو آئی کہ وہ تو منتیں مارے ہیں کہ بھائی اوپر آ کے بیٹھے, تو اس کے بعد پھر میمز بن رہی ہیں. تو میں تسلی سے اپنا وقت لیتا ہوں, اس کے بعد اپنی ورکنگ کرنے کے بعد علمی طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلتا ہوں. آپ دیکھیں آسٹریلیا کی ٹیم نیچے سے آ کے ان بیٹن انڈیا کو ہرا گئی ہے. لوگ کہتے ہیں یعنی میں نے میری دعائیں اور میری جو ایک دلی خواہش تھی وہ تو تھی کہ انڈیا ورلڈ کپ جیتے. مجھے سب کانٹیننٹ کی ٹیموں کے جیتنے پہ خوشی ہوتی ہے. اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر انڈیا, بنگلہ دیش یا سری لنکا میں سے کوئی جیت جائے. اچھا, وہ جب مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ آسٹریلیا فائنل میں پہنچ گیا, تو اب میں نے کہا میری ہمدردی تو انڈیا کے ساتھ ہے, لیکن یہ جو آسٹریلیا آ گیا نا یہ مجھے خطرہ لگتا ہے, کیونکہ وہ فرق بہت کرتے ہیں. اور وہ دیکھیں انہوں نے کیسی ورکنگ کی ہے, بالکل سنگل ہینڈلی اپنے معاملات کو لے کے چلے. تو میں بھی پوری ورکنگ کرتا ہوں. انجینئر ہوں نا جی, انجینئر میں اور نان انجینئر میں, خواہ وہ ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے پریکٹیکل لائف کے ساتھ, پریکٹیکل سائنس ہے انجینئرنگ. تو میں اپنی پوری ورکنگ کرتا ہوں اور اس کو میں اس میں امپلیمنٹ کر کے اپنا ٹائم لیتا ہوں. اور پھر ایک جس کو کہتے ہیں نا 100 سونار کی اور 1 لوہار. الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ نے ذکر کیا تو نے ورلڈ کپ دیکھا, آپ نے میچز وغیرہ تھوڑے فالو کیے؟ ہاں, کچھ میں نے دیکھے. میں اس طرح نہیں جس طرح یہ لوگ, اور وہ بھی پورے نہیں, یعنی میں اینڈ پہ جھلکیاں دیکھ لیتا ہوں. جھلکیاں وغیرہ وہ جھلکیاں دیکھ لی کبھی, یا کبھی کسی سے وہ خبروں میں رات کو سن لیا خبریں, اور ٹاک شوز تو میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اور سر میمز بھی دیکھتے ہیں آج کل, میمز بہت بن رہی ہے آپ کے اوپر. ہاں, پہلے تو میں اتنا یعنی میمز کو لائک نہیں کرتا تھا, لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ دعوت کا بہت اچھا ذریعہ ہے میمز. اور خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹ جو میمز بنا رہے ہیں اس میں کوئی ولگر چیز نہیں ہوتی. اکا دکا سے مس ہینڈلنگ ہوئی, میں نے بتایا کہ بھائی آپ نے یہ والا کو گالی والا ایلیمنٹ نہیں جان ڈالنا, اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات نہیں ڈالنی. میمز وہ چیز ہے کہ جو آپ اس بندے کو بھی پیش کر سکتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتا, وہ بھی اپنی لائف میں انجوائے کرے گا, کوئی نہ کچھ اس سے لرن کرے گا. تو آپ دیکھیں یار, یہ کچھ چھوٹی نعمت ہے کہ لوگ جنت مرزا کو نہیں سن رہے, انجینئر مدنی مرزا کو سن رہے ہیں. یعنی آج وہ جو ساحل ادیم بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ آج سوشل دنیا میں سیلیبریٹیز, کوئی ایکٹر نہیں ہے, کوئی پلیئر نہیں ہے,
وہ لوگ ہیں جو دین کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بالکل یہ بات پھینکنے والی نہیں ہے. بالکل ایسے ہے. اپنی کون سی میم فیوریٹ تھی جو آپ نے اپنے بارے میں سنی تھی؟ یاد ہے اس کو دیکھ کے آپ بہت ہنسے ہو؟ بہت ساری آپ نے دیکھی ہو. میں تو آلموسٹ ساری مجھے جو پسند ہے. ابھی ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کا چینل ہے لو سامو کے نام سے, اچھا جی. وہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا لو سامو یعنی یہ لو اب میرے دلائل. اس نے اس کو لے کے تو اس میں سے میمز بنائی ہیں, بڑی اچھی انہوں نے میمز بنائی ہوئی ہیں. آلموسٹ ساری میمز اس چینل کے اوپر اب جو اپلوڈڈ ہے میں ایک سے ایک بڑھ کے انجوائے کرتا ہوں. بڑی اچھی میمز. جناب محمد علی مرزا صاحب بہت بہت شکریہ. ہمیں جتنے لوگوں نے ڈرایا دھمکایا تھا, ہمیں بہت ایسی کوئی چیز یہاں پہ محسوس ہوئی. بہت اچھے انداز میں آپ کی ٹیم نے بھی مینیج کیا اور آپ نے بھی بڑے اس سے جواب دیا. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جزاک اللہ. لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ شارٹ کلپ بالکل نہ کاٹیے گا, یہ فتنے کا باعث بنتے ہیں. پوری بات سنیں, پوری پوڈ کاسٹ یوٹیوب کی آئے گی. شارٹ کلپ بنے بھی تو ٹائٹل کے ساتھ الگ ڈال دیں گے آپ کی اجازت سے, لیکن یہ کہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جو ہے وہ میم بازی نہ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ منیر صاحب. جزاک اللہ. تھینک یو.